بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ جو تھا لیسن نمبر 7 جو تھا اس کی میں بات کرتی ہوں کہ لیسن نمبر 7 تھا. اس میں ہر ہوم ورک ہی اچھا ہوتا ہے. مجھے تو ہر دل چاہتا ہے سارے ہی اپلوڈ کر دوں، مگر یہ کہ سارے آپ لوگ گروپس میں بھی ہیں، دیکھتے بھی ہوں گے، مگر اور میں زیادہ کر بھی نہیں سکتی، ظاہر بات ہے. تو یہ ڈیٹیل نوٹ سسٹر زوبیہ کے تھے جو میں دکھانا چاہ رہی تھی پچھلی دفعہ کے، خاص طور پہ کہ ہم نوٹ کس طرح بنائیں. اور بعض کا پریشانی ہوتی ہے نا کہ لوگوں کو پھر بعد میں ان کو ہوم ورک سالو کرنا بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ سم ٹائم وہ نوٹ صحیح نہیں بناتے. ان کے ڈیٹیل نوٹس ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک ایک ٹاپک کو پورا ڈسکس کیا، اقصى الحق، وسط الحق، ادنى الحق، سارا ڈیٹیل میں، ڈرائنگ بھی ایون کی. تو یہ جب ڈرائنگ بھی بلکہ کرتے ہیں نا، اس سے اور بھی زیادہ سمجھ آتا ہے. جب ہم ایک ایک چیز لکھ رہے ہوتے ہیں، پھر اس کو لکھ کے پھر اس کو ایک شکل بناتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو کبھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ العزیز. یہ ان کے نوٹس تھے. اب دیکھیں ایک ایک لیٹر کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے. تو آپ سب سے بھی میں یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اسی طرح نوٹس بنائیں کہ اس طرح آپ کو اپنا ہی فائدہ ہوگا فیوچر میں. جب ہم نوٹس کھولتے ہیں نا، جب ڈیٹیل میں ہوتے ہیں تو ہمیں خود سمجھ آ رہا ہوتا ہے. ادروائز اگر ہم تھوڑا تھوڑا لکھیں نا تو فیوچر میں ہمیں آدھی باتیں ویسے ہی بھولی ہوتی ہیں، تو پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے. تو اس لیے آپ اپنی ہیبٹ بنائیں کہ نوٹس اچھے بنائیں. ایک دفعہ کی تکلیف ہوتی ہے، مگر یہ ہے کہ ساری عمر کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. یہ لسان ہے سسٹر شمائلہ کا، انہوں نے اس کو ڈرا کیا. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کتنا اچھا ڈرا کیا انہوں نے. ایک ایک چیز کو الگ الگ مخارج کو 5 ہوتے ہیں اور انہوں نے 5 انگلیوں کے حساب سے انہوں نے اچھا ایکسپلین کر دیا. تو اس میں آپ ایک دفعہ دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا. اس کے بعد ہے یہ آج کا لیسن ہے، ٹھیک ہے. آج کا لیسن ہے لیسن نمبر 8 صفات الحروف پارٹ 1. ابھی انشاءاللہ اس کے میں 2 پارٹ تو کم از کم ہوں گے کیونکہ یہ بھی بڑا ٹاپک ہے. تو اس میں بھی دیکھیں سسٹر شمائلہ ہی جائیں گے. ہاں جی، سسٹر شمائلہ ماشاءاللہ ہر دفعہ ہی بہترین کام کرتی ہیں. مگر یہ صرف یہ نہیں کہ ان کی ڈرائنگ اچھی ہوتی ہے یا وہ اس طرح کریٹو ہو کے بناتی ہیں، اس لیے میں شیئر کرتی ہوں. ان کے نوٹس کی وجہ سے بھی میں شیئر کرتی ہوں. اور اس لیے میں آپ سے بھی کہتی ہوں کہ آپ اپنے بہترین نوٹس بنائیں، چاہے وہ سادے ہوں، ٹھیک ہے، سادے ہوں، کوئی بات نہیں ہوتی کہ ہم ضروری یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو بہترین بنائیں. بہترین کا الگ انشاءاللہ اجر ہے، یہ ضائع نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کے یہ سبجیکٹ جو بھی ہیں، جو بھی اس سے ریلیٹڈ، کلام سے ریلیٹڈ، اس کا اپنا اجر ہے. اور جس کو جتنا سنواریں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا. اگر نہیں تو آپ سادہ بھی بنا لیں مگر اچھے نوٹس ہوں. تو یہ دیکھیں ان کی صفات، اسی کو ہم دیکھ لیتے ہیں. صفات صفت کی جمع ہے، صفت کی جمع. صفت نہیں کہتے، صفت، سوال زیر فت. اور اس کے یہاں پہ دیکھیں انہوں نے اقسام و صفات لکھی، لازم عارضہ، ٹھیک ہے. یہ میں نوٹس آپ کو اینڈ میں شیئر کروں گی جب ایگزام یا کچھ ٹیسٹ ہوگا نا، تاکہ آپ سے فائدہ اٹھائیں. اس لیے آپ فکر نہ کرنا کہ اب مجھے کہاں سے ملیں گے یہ. اچھا، یہ صفات لازمہ، ذاتیہ، ممیزہ، انہوں نے سارے نام بھی لکھ دیے، عارضہ کے بھی سارے نام لکھے. پھر اس میں انہوں نے 5 جو گروپس تھے وہ بتائے، حمز، جہر، استعالہ، استفعال، بتا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح انہوں نے پورا یہ، پھر اس کے بعد ہوم ورک کیا. تو ہوم ورک ہم دیکھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ بارک اللہ سسٹر شمائلہ. صفات لازم ہے غلطی کرنے کو لہن جلی کہتے ہیں، اور صفات عارضہ میں غلطی کرنے کو لہن خفی کہتے ہیں. ایسے ہی ہے نا کہ میں نے کیا ایگزامپل دی تھی، اندر کی کسی کی خصوصیات ہوتی ہیں، وہ صفات ہوتی ہیں کہ اگر وہ خراب ہو جائے تو انسان بہت زیادہ بعض کو اس کی زندگی خراب بھی ہو جاتی ہے. بعض کا انسان کا جو غصہ ہوتا ہے انسان کی زندگی خراب کر دیتا ہے. وہ دل کا اچھا ہوتا ہے مگر یہ ہے کہ اس کا غصہ بار بار اس کی زندگی خراب کرتا ہے. بے صبری، یہ اندر کی صفات ہے نا، اندر کی. تو یہ جب صفات خراب ہوتی ہیں تو بعض اوقات بہت بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، یعنی لہن جلی سمجھ لیں. اور صفات عارضہ یعنی میک اپ، سپوز میک اپ خراب ہو گیا، خوبصورتی کی جو چیزیں تھیں وہ خراب ہو گیا تو کیا ہو گیا، منہ دھو کے دوبارہ بندہ میک اپ کرتا ہے. اسی طرح حمز اور جہر کا تعلق سانس سے ہے، ٹھیک ہے. حمز اور جہر کا تعلق سانس سے، یعنی کہ حمز اور جہر میں جب ہم کیا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں، سانس ڈسکس کرتے ہیں. اور جبکہ شدہ، توسع اور اخامہ تعلق آواز سے ہے، یعنی اس میں ہم آواز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آواز چلنا رکنا، ٹھیک ہے نا. حمز جہر میں سانس کا چلنا رکنا، اور شدت، توسع، رخاوہ میں آواز کا چلنا رکنا. پھر استعال اور استفعال کا تعلق زبان اور زبان کی، اس میں آگے اسکرین آئی ہوئی ہے، اس میں
تو استعالت اور استفال کا تعلق زبان اور زبان کی جڑ کی بلندی سے ہے. اب یہ بات یہ والا ٹاپکس اکثر لوگوں کے جواب اس میں غلط ہو گئے تھے, تو کوئی بات نہیں, اس لیے کہ ہم نے یہ ٹاپک ابھی ڈیٹیل میں نہیں پڑھا, آج پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز. کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں زبان اور زبان کی جڑ, تو اس وقت زبان کے پیچھے سے جڑ کی بلند ہونے کی بات ہوتی ہے نا, تو دو صفات آ جاتی ہیں, استعال آ جاتا ہے یا استفعال آتا ہے. یعنی آپ الف سین تا سے یاد رکھیں, ٹھیک ہے, اور وہ یاد رکھیں وہ پکچر میں بھی اس سے ہی تھا نا, استعالا تھا, اس کے بعد ایرو بنے ہوئے تھے, تو وہ دونوں ہی جوڑا ہے. ٹھیک, تو آپ دیکھ میں پہلے میوٹ کر لوں, آپ لوگ کوشش کیا کریں. سسٹر صبا کا مائک آن ہے, اور آپ لوگ کوشش کیا کہ ٹائم پہ ہوم ورک بھیجا کریں. مجھے ابھی بھی ہوم ورک آ رہے ہیں, تو ٹائم پہ بھیجا کریں. میں تو اتنا پہلے بھیجا ہوا تھا. اچھا, تو یہ میں بات کر رہی ہوں کہ اس کو ہم دیکھیں گے اس طرح کہ استعال استفعال میں ہم جڑ کی بات کرتے ہیں, زبان کی جڑ. تو ٹاپک کیا تھا, زبان, اور پھر زبان میں بھی اس کی جڑ کا تعلق. اس لیے 2 دفعہ زبان کا لکھا تھا کہ زبان ٹاپک ہوتا ہے, اور اس ٹاپک میں کیا ہوتا ہے, زبان کی جڑ کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں اس سے یاد کلیر کریں کہ زبان کی جڑ میں اس آتا ہے, اور وہ پکچر یاد رکھ لیا کریں. اور پھر اس کے بعد یہ حرف معموزہ 10 ہیں. فحسہ شکل سقط, پھر جہر میں آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ہے کہ سانس جاری رہتا ہے, جاری رہنا بند ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیں. یہ جو کامن چیزیں ہوتے ہیں, اگر آپ کو یہ یاد ہو جائے نا, تو ساری صفات خود ہی یاد ہو جائیں گی. جو مین اس کے ٹاپک کہ سانس کی بات ہوتی ہے جو بند ہوتی ہے, اور آواز بلند ہوتی ہے. آواز میں بلندی آتی ہے, یعنی کہ اونچی آواز آتی ہے. اس میں اعلان ہوتا ہے, جیسے اعلان بھی ہوتا ہے نا, بڑی اونچی آواز میں کیا جاتا ہے. تو اس میں بھی آواز اونچی جا رہی ہے. جبکہ اگر ہم ہمس میں دیکھیں, آواز نیچی رہی. ٹھیک ہے, نیچی رہی, جیسے خاموشی سے بات کر رہا ہے. اور جبکہ دوسری میں کیا ہوتا ہے, آواز اونچی بلند سی آواز آتی ہے. اور حروف شدیدہ کی تعداد 8 ہے, جن کا مجموعہ اجید و قاتم بقت ہے. اچھا, یہ دیکھیں میں نے کوشچن خاص طور پہ اس لیے دیے اس ٹائپ کے کہ اگر آپ کو یہ ورڈ یاد ہو گئے, اجید و قاتم بقت جو بھی ہیں, تو آپ کو صفات میں یاد ہی نہیں کرنا پڑے گا بار بار کہ اچھا اس میں کون کون سے لیٹرز ہیں. سوچ کے نہیں کرنا پڑے گا. اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ ان کو یاد کریں. یہ ایسے نہیں ہے کہ بس ہم نے پڑھ لیا کوئی بات نہیں, یہ یاد کریں. آپ کے مطلب بہت آگے جا کے بہت آپ کو فائدہ ہوگا, بہت. جب ہم ڈسکس کریں گے نا, اس وقت بات کریں گے کہ یہ کون سا لیٹر ہے, تو آپ کو ایک دم آئے گا اجید و قاتم بقت, تو آپ کہیں ہاں نہیں ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس طرح. پھر لن عمر, یہاں بھی دیکھیں میں نے اسے لن عمر لکھا. یہ سارے کوشچن دینے کا میرا مقصد یہی تھا کہ آپ کو یہ ورڈ یاد ہو جائے. تو لن عمر میں بینیا ہوتا ہے, اور درمیانی حالت ہوتی ہے. بین ہوتے ہیں بین الاقوامی, درمیان کو کہتے ہیں. کتا ساکنہ کے ادائیگی کی صورت میں پہلے شدہ ہوتا ہے, پھر اسے ہمس ہوتا ہے. یعنی کہ دیکھیں ات, پہلے ات کہتے ہیں زور سے, تو شدت ہے اس میں. تو شدت کی صرف آ جاتی ہے, اس وجہ سے ہم مخرج بند ہو جاتے ہیں ات, اور مخرج کو کھولنے کے لیے بھی کیا کہتے ہیں, ہمس. اچھا, یہ میں نے کیا تھا, اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. مجھے 1-2 میں تھا کہ تھوڑی کنفیوژن, کسی کا آنسر صحیح نہیں تھا. کہ فرض کریں ایک روڈ پر ٹریفک بلاک ہو گئی, ان میں سے موٹر سائیکل والے بغیر رکاوٹ کے آسانی سے نکل گئے, جبکہ کار والوں نے سائیڈ میں گلیوں سے نکل کر راستہ بنایا, مگر ٹرک والے مکمل پھنس گئے. ان کو ٹریفک پولیس نے آ کر روڈ سے باہر نکالا. تو اس میں مثال سے سمجھایا کہ موٹر سائیکل رفاہ کی صفت ہے, کار کی کیا ہے توسط, اور ٹرک کی شدہ. کیسے سمجھ آیا, کس کو سمجھ آیا تھا کیا اس میں کیا ریزمبلنس ہے؟ یہ مجھے آپ بتا سکتے ہیں, ورنہ میں بتا دوں گی. مائک آف ہے, میں دیکھتی ہوں, میں نے تو یہ نہیں کیا. یس میم, سمجھ آ گئی تھی. کیا سمجھ آئی تھی آپ کو, کیا سمجھ آئی تھی؟ کہ دیکھیں اگر کوئی بتائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو شدہ رقبہ یاد ہے نا, خصوصیات, اس میں کیا ہوا تھا, شدت سے کوئی چیز مخرج بند ہوتا ہے, تو کس کے لیے یہاں پہ شدت سے بند ہوا تھا, ٹرکس کے لیے, یعنی کہ آگے جا ہی نہیں سکے, ہے نا. جی ہے نا, اور پھر اور جی. کیا ہوا تھا, لیکن عمر والے جو تھے وہ نرمی سے آرام سے گزر گئے تھے, اور جو متوسط تھے ان کو
گلیوں میں سے اور سائڈ میں سے نکلنا پڑا تھا. جی وہ اس لیے نا کہ توسط کے لیٹرز ہم نے پڑھے تھے نا کہ اس میں ان کا مخرج تو بند ہو جاتا ہے مگر وہ دوسرا راستہ لے لیتے ہیں, ہے نا. تو اسی لیے توسط میں آپ دیکھیں کارڈ کو راستہ بند تو ہو گیا مگر انہیں دوسرا راستہ لے لیا. تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ یہ توسط کی کوالٹی اس میں آ رہی ہے. جبکہ آپ دیکھیں موٹر سائیکل جو ہوتی ہیں وہ بیچ میں سے نکل جاتی. میرا تو دل چاہتا ہے میں رکشا بھی لکھوں پھر وہ کچھ فنی سا ہو جاتا ہے. مگر رکشوں کو بھی دیکھیں وہ کس طرح سے نکال کے چل پہنچ جاتے ہیں. مگر وہ خیر وہ توسط ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ پھر اندر سے دوسرے راستے نکال کے جاتے ہیں نا. آپ نے نوٹ کیا توسط میں ایک دم سے گاڑی کے آگے آ جاتے ہیں اور پھر دوسری طرف گھوم جاتے ہیں. تو رکشے اس میں آ جاتے ہیں مگر بائک آپ دیکھیں اندر سے گھوم کے چلی جاتی ہیں. اور اسی طرح انسان جو پیدل چلنے والے بھی وہ توسط نہیں رقبہ میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو سائیکل بائک اور وہ انسان سیدھے نکل جاتے ہیں, ان کو راستہ مل جاتا ہے سیدھا ہی. تو رقبہ کی کوالٹی اس میں آ گئی. اور اس کے بعد دیکھیں یہ صفات جو ہے نا میرا تو چاہ رہا ہے کہ آپ لوگ اس طرح بنائیں جو چارٹ میں نے کہا تھا. ویسے تو جو میں نے شیئر کیا تھا وہ بھی ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, کوئی غلط نہیں ہے اس میں. مگر یہ زیادہ آسان ہے. یہ دو ہم نے صفات پڑھ لی ہے نا تو انہوں نے اس کا 2 کا چارٹ بنا لیا, چارٹ میں انٹری کر دی. اب آگے ہم جب پڑھتے جائیں گے اس میں ایڈ کرتی جائیں گے سسٹر. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں اس طرح کہ الف با تا سا لکھا اینڈ تک, پھر ان کے آگے ان کی صفات لکھی کہ جہر ہے کہ ہمس ہے. تو بلکہ سسٹر آپ اس میں اوپر جہر ہمس بھی لکھ لیں, یعنی جہر / ہمس, ٹھیک ہے, جہر / ہمس. پھر اس میں سے صفات لکھی, پھر دوسری صفات لکھی دوسری ٹائپ کی. اب آگے انشاءاللہ آج جو پڑھیں گے وہ لکھیں گے. کیونکہ اس کے بعد ہم ایک یہ بھی جائزہ لیں گے کہ اس میں کون سا قوت, کس میں بہت زیادہ قوت ہے لیٹر میں. جیسے قا ہے اس میں بہت ساری قوت ہے. تو کوئی ویک سا ہے جیسے ہا اور ہا, تو وہ ہم نے دیکھنا ہے کیلکولیٹ کریں گے, ٹھیک ہے, کاؤنٹ کریں گے. تو وہ چیز آپ کے لیے آسانی ہوگی اگر اس طرح بنائیں. اچھا, اور یہ صفات لازمہ انہوں نے اس طرح لکھ دیا, یہ بھی بہت اچھا لگا الحمدللہ ماشاء اللہ. دیکھیں میں اس لیے بھی شیئر کیا کہ ان کے نوٹس ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں کہ ہمس ہے اس کے معنی لکھ دیے, پھر اس کو حروف کو کیا کہتے ہیں, حروف محموسہ, پھر اس کی تعداد لکھی اور پھر اس کو اس طرح لکھ دیا. یہ اگر وہ یہ چارٹ بلکہ صرف آپ ہماری آپ بناتی رہیں انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا. اور یہ صفات لازمہ ذاتیہ متضادہ, کسی نے کچھ کہنا ہے؟ جی باجی میں شمائلہ انشاءاللہ بناتی جاؤں گی. جی بلکہ میرا اور ہماری دوسری ایڈمن ہے ان کا پلان ہی یہی تھا کہ ہم ثواب جاریہ کے لیے اس قسم کے سارے نوٹس بنائیں اور اس کو اگر ہو سکے تو پبلش کریں, ادروائز ایٹ لیسٹ PDF بنا لیں. تو ثواب جاریہ میں آپ بھی حصہ لیں کہ اور انشاءاللہ پھر ہم اس کے نوٹس کی نا اللہ کرے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے, ہم اس کو پراپر بنانا چاہیں گے سب کے لیے, پراپر آرگنائز اس طرح آپ نے کیا نا ماشاءاللہ, یہ سب کے لیے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور پھر یہ دیکھیں انہوں نے بتایا, جی جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نا وقت میں برکت عطا فرمائے, اس علم میں بھی, آمین. اچھا یہ دیکھیں ہمس, ساز اور جہر, یہ وہی چیز جو میں نے نوٹس میں تھی نا, یہ انہوں نے سسٹر نے وہ کیا ماشاءاللہ. تو یہ وہی چیز ہے جہاں پہ آپ کنفیوز ہو رہے تھے. تو یہ آج کے ان کے نوٹس تو آپ نے ضرور دیکھنے ہیں. اور یہ سسٹر مہنور کا ہے, یہ دیکھیے انہوں نے بھی اس طرح کیا, کتنا نیٹ کام کیا ہے انہوں نے بلکہ سارا فل کر دیا. سسٹر مہنور آپ نے تو سارا فل کر دیا, ابھی تو ہم نے جو صفات نہیں کی ان کو نہیں ابھی لکھنا تھا, مگر کوئی بات نہیں آپ نے لکھ لیا. تو ہاں ہم نے اینڈ میں یہی کرنا ہے, باقی سسٹر آپ دیکھ لیں, ہم نے اینڈ میں یہی کرنا ہے. یہ سارا فل ہو جائے گا, اس کے بعد ہم اس کو ذرا غور کریں گے کہ کون سا ہیوی, کس کے پاس قوت زیادہ ہے کس میں نہیں ہے. سسٹر صبا آپ کا بار بار انمیوٹ ہو رہا ہے, اگر آپ نے بات کرنی تو ٹھیک ہے ورنہ پھر نہ کریں. اچھا یہ الحمدللہ میرے سے ہو گیا, اس کو 1 منٹ میں اس کو, اچھا یہ سسٹر کا ہے, سپل ورشا آپ کا ہے نا, یہ آپ کا فینسی چارٹ. تو یہ ماشاءاللہ ان کی کریٹیوٹی ہے, انہوں نے اس کو اس طرح کیا, حروف کو بیلونز کی فارم میں بنایا اور اس میں جہر توسط یعنی ان کی ہر لیٹر اور اس کی صفات بنائی. یہ سب چیزیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اپریشیٹ کریں گے, اللہ تعالیٰ بہتری نظر دے ان کو.
بعد جزاک اللہ خیرا کثیرا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب, میں کہتی ہوں آپ ماشاءاللہ وہ میرڈ بھی ہیں, یعنی کہ بڑے بھی ہیں, آپ کے پاس بچے بھی ہیں, آپ پڑھاتے بھی ہیں, پھر آپ کے پاس ٹائم کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں. بس باجی شوق بہت ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوق کو برقرار رکھے ماشاءاللہ. اور آمین. ہاں آمین. ماشاءاللہ آپ ایک ہی فیملی, سسٹر شمائلہ, سسٹر پلوشہ اور ان کی بیٹی بھی جی ماشاءاللہ, سب کا ماشاءاللہ اتنا بہترین ہوم ورک ہوتا ہے. اچھا یہی بات, چلے اب اس پہ آ جاتے ہیں نوٹس میں, پر یہی میں نے نوٹ کیا تھا, بتانا تھا کہ یہ چیز میں نے فلنگ دا بلینکس میں پوچھی تھی آپ سے. یہ والا پیج تھا نا, اس کی بیس پہ وہ فلنگ دا بلینکس پوچھے تھے, جس میں استفعال اور استعالہ پہ سب کو تھوڑی کنفیوژن ہو رہی تھی کہ اس میں کیا. دیکھیں اس اور اس سے یاد رکھیں کہ دونوں ایک ہی کیٹیگری, ایک تاکہ صفت ہے, ایک میں جڑ یعنی کہ پیچھے زبان بلند ہوتی ہے, ایک میں نیچے ہوتی ہے. ٹاپک کیا ہوتا ہے؟ ٹنگ. ٹھیک ہے, ٹنگ ہوتا ہے ٹاپک, زبان ٹاپک ہوتا ہے, اور اس پہ جڑ کی بات ہوتی ہے. جبکہ انفتح اطباق میں کیا ہوتا ہے؟ زبان ہی ہوتی ہے, مگر اس کے بیچ کا حصہ یہ تالو کی طرف اٹھتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ اطباق کی پکچر یاد ہوگی نا انشاءاللہ. جو اطباق میں کیا تھا, یہ دیکھیں اطباق کہ زبان کا یہ بیچ کا حصہ اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے, استعالہ میں پیچھے کا حصہ اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے پھر یہ آپ کو اب انشاءاللہ فلنگ دا بلینک سمجھ آ گئے ہوں گے. استعالہ میں جڑ کی بات ہوئی, اطباق میں مڈل کا جو ہے وہ تالو سے جا کے بالکل لگ جاتا ہے, آلموسٹ اتنا کہ بہت تھوڑا ڈسٹینس رہ جاتا ہے. چلے اب ہم ٹاپک پہ آ جاتے ہیں. میں یہ ہم پڑھ چکے ہیں, ان کو تو ہم آگے کر دیتے ہیں. تو یہ لاسٹ ویک کے ٹاپک ہیں جو ہم نے کر لیے تھے. اب آج ہم نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. اچھا لاسٹ ٹائم ہم نے جو کیا تھا اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں, اس لیے کہ آگے اسی سے سٹارٹ ہو رہا ہے, یعنی وہی ٹاپک چل رہا ہے. ٹائم نہیں تھا اس دن, تو ہم نے فنش نہیں کیا تھا. اچھا اس میں بات ہوئی تھی نا, اس میں توسط لین عمر میں ابھی جو ہم نے ہوم ورک میں بھی کر لیا کہ وہ جو ہم نے اگزامپل دیکھی کار کی اور ٹرک کی, تو اس میں یہی تھا نا کہ جب رخوہ ہوتا ہے تو یہ میں نے آپ کو اگزامپل کیا دی تھی کہ ایک مال ہے جس میں کہ دروازہ کھلا ہوتا ہے, مگر یہ کہ ایک دم فائر الارم یا کوئی بھی بجتا ہے کچھ, تو ان کو سب کو جانا ہوتا ہے, مال چھوڑنا ہے. تو شروع میں دروازہ کھلا ہوا ہے, تو رخوہ کیا ہوتا ہے, ایک دم سے ساری آواز آسانی سے وہ حروف نکل آتے ہیں. رخوہ والے حروف ایسے ہیں جو آسانی سے نکل جاتے ہیں, ان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. جبکہ شدہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ مال بند ہو گیا, مطلب اس کے بعد دروازہ بند کر دیتے ہیں, تو بند ہو گیا کہ جب بعض ہوتے ہیں نا آٹومیٹک ہوتے ہیں, اس طرح لفٹ بھی ہوتی ہے بند کر دی جاتی ہیں جو ہوتی ایلیویٹرز. تو شدہ میں کیا ہوا, ڈور بند ہے, اور کچھ لوگ جو ہے نا, کچھ جیسے لوگ تھے وہ نہیں جا سکے, اور وہ نکل سکتے بھی نہیں تھے, شاید چھوٹے بچے ہوں گے, میں بھی کوئی معذور ہوں یا کوئی ایسے, تو وہ دروازے کے پاس ہی رک گئے, وہ نہیں نکل سکے. تو وہ کس کو شو کرتا ہے؟ شدہ لیٹر, یعنی جو شدت سے اس کا مخرج بند ہو گیا نا, مخرج دروازے کو بھی کہہ سکتے ہیں نا, ایگزٹ, تو مخرج بند ہو گیا اور وہیں رہ گئے. اور پھر ان کو باہر سے ہیلپ ملی, جیسے کوئی فائر بریگیڈ والے آ گئے اور پولیس آ گئی. تو جیسے اس میں ہیلپ کیا تھی؟ کلکلا یا یہ ہمس. پھر توسط میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جیسے کہ تھوڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں یا جوان ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ دوسرے راستے ڈھونڈ لیتے ہیں, کھڑکی سے نکل گئے یا پیچھے ایگزٹ ڈھونڈ گیا, پیچھے کا راستہ ڈھونڈ لیا, تو وہ توسط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں بھی یہ تھا. اس میں پھر آپ ایک بات پھر نوٹ کریں کہ رخوہ میں کتنی دور تک یہ جا سکتا ہے, یعنی کتنے, اگر ہم ٹائم وائز سوچیں کہ یہ آگے جانے میں ان کو کتنا ٹائم لگا ہوگا ان کو, یعنی یہ تو دیکھیں آرام سے نکلے, مال سے نکلے, باہر پارکنگ لاٹ میں بھی آ گئے اور چلے بھی گئے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے آپ کتنی دور تک اس کی آواز آئی. ٹھیک ہے نا, تو اس میں یعنی کہ ان کو کافی لمبا ٹائم لگ سکتا ہے اس کی ادائیگی میں سمجھ لیں. اب لیٹرز کو سوچیں کہ اس کی ادا کریں گے نا, تو اس میں کافی دیر تک ٹائم ہمیں سنائی دیتا ہے, جس طرح کہ ان میں آپ کو دکھائی دے گا. ٹھیک ہے نا, لوگ دکھائی دیں گے کہ وہ دور تک چلے گئے آرام سے. شدہ میں کیا ہوتا ہے, ایک دم جیسے کہ ڈور بند ہوا تو وہ لوگ رک گئے, اسی طرح شدہ میں آواز بھی رک جاتی ہے جلدی. اور بھی اور بات ہے کہ پھر تھوڑا سا اس کو اس کے بعد ہیلپ چاہیے ہوتی ہے نا, مگر ایک دم آواز بند ہوتی تھی. اس میں ٹائم کتنا ہوا؟ تھوڑا ٹائم. توسط میں کیا ہوا کہ جیسے کہ میں آپ کو کہتا, کار ان کو ٹائم سیدھا, اگر آپ روڈ پہ بھی جا رہے ہوں, آپ نے 10 منٹ میں کہیں پہنچنا ہو, مگر یہ کہ آپ کے راستے میں ایک دم رکاوٹ آ گئی,
پھر آپ دوسرا راستہ لیں گے تو آپ 10 منٹ میں نہیں پہنچیں گے, پھر آپ 12-13 یا میں بھی سے بھی زیادہ ٹائم لے لیں, تو توسط میں پھر نارمل ٹائم سے بھی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. تو رخوا میں سب سے زیادہ ٹائم لگتا ہے, شدہ میں سب سے کم ٹائم لگتا ہے, اور توسط جیسے متوسط ہی ہے تو درمیانہ ٹائم لگتا ہے کسی لفظ کی ادائیگی میں. تو وہ آج ہم پڑھیں گے, ٹائمنگ آف دا لیٹرز, ٹھیک ہے, وین اٹ از متحرک اور وین اٹ از ساکن. یعنی کہ جب بھی کوئی لفظ ادا کیا جاتا ہے, کوئی حرف ادا کیا جاتا ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے, کتنا ٹائم لیتا ہے کوئی بھی لفظ. جیسے جب وہ متحرک ہوتا ہے یعنی کہ اس کو زیر زبر پیش ہوتی ہے, اور وین اٹ از ساکن یعنی کہ جو ساکن کی فارم میں کتنا ٹائم لیتا ہے, یہ ہم نے دیکھنا ہے. تو 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہے کہ دونوں, یعنی کہ ٹائم لیٹرز کا ٹائم جو ہوتا ہے متحرک میں ڈفرنٹ ہوتا ہے اور ساکن میں ڈفرنٹ ہوتا ہے, اسی لیے الگ کیا گیا. So the timing of the letter with the fatha is equal to the timing of the letter with dhamma is equal to the timing of the letter with kasra. فتح دھما کسرہ آپ کو پتا ہوگا نا, عربک میں فتح دھما کسرہ کہتے ہیں اور اردو میں زیر زبر پیش کہتے ہیں. تو اس میں کہا یہ گیا ہے کہ سب پیش ہو, زیر ہو یا زبر ہو, سب کا ایکول ٹائم ہوتا ہے ادائیگی میں, ٹھیک ہے, ایک جیسا. جیسے کو تی با, کو تی با, یا تو کم, سو ای لت, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوگا کو تی با, کو تی با, اس میں نے کاف کو لمبا کر دیا. یعیذکم, یہ میں نے عین کو لمبا کر دیا. نو, ایک آپ کو ایکول نظر آئے گا. تو زیر زبر پیش لینتھ بھی ہوتے ہیں, یہ آپ یاد رکھیں, بچوں کو بھی پڑھائیں نا کہ یہ جو لیٹرز ہوتے ہیں یہ ساؤنڈ بھی ہیں اور لینتھ بھی ہیں, ٹھیک ہے, ساؤنڈ بھی ہے اور لینتھ بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کاف پیش کو ہے, اس پہ ہم ساؤنڈ نکالیں گے کو, مگر وہ پیش شو کر رہا ہے کہ اس کو صرف ایک سمجھے سیکنڈ سمجھ لیں, سیکنڈ تو ویسے اندازے سے کہہ رہی ہوں, 1 سیکنڈ لگے گا کو. پھر تی میں بھی ساؤنڈ ہوگی بٹ 1 سیکنڈ لگے گا, با میں بھی 1 سیکنڈ لگے گا, یعنی ٹائم بھی شو کرتا ہے. کیونکہ جیسے کھڑی زبر آ جائے سپوز, پھر وہ بھی تو ٹائم ہوتا ہے نا, وہ ڈفرنٹ ٹائم ہوتا ہے نا. سپوز یہ کلر چینج کرتی ہوں, سپوز کھڑی زبر ہوتا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, یہاں پہ تو ہم پھر کہتے ہیں قُتِبَ. تو اس کا مطلب یہ حرکات جو ہوتی ہیں نا, یہ صرف آواز نہیں ہوتی, یہ لینتھ بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو جب یہ زیر زبر پیش ہوتا ہے تو یہ سیم لینتھ ہوتی ہے, یہ آپ سوچ لیں. بس کوئی بھی لمبا کیا تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گا. تو زیر زبر پیش میں سیم لینتھ ہوتی ہے. کیا کر رہی آپ تو خیال کیا کریں کہ مائک جس کا بھی آن ہو تو پیچھے بیک گراؤنڈ میں لوگوں کا خیال کریں. ویسے تو یہ بیسٹ پریکٹس کیا ہے, بات کریں اور آف کر دیں تاکہ کوئی ڈسٹربنس غلطی سے بھی نہ ہو جائے. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں, یہ ساؤنڈ ہے جبکہ حرکت نہیں ہوتی, ساکن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ ساکن لکھ دیتی ہوں. اس ساکن کی کیفیات ہیں, ٹھیک ہے. اب پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو بھی شروع میں بات کی کہ اجید و قطن بقت شدید لیٹرز ہیں, یہ ایک دم بند ہو جاتے ہیں, ہے نا. ایک دم بند ہو گیا, اس کا مطلب ہے کہ ٹائم بھی ایک دم بند ہو گیا, ہے نا, ٹائم شارٹسٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. شارٹ لکھا ہوا ہے تو یعنی کہ ساکن فارم میں ساکن, ٹھیک ہے نا. یہاں سے میں اج پڑھ, یہاں ایک ایگزامپل لکھ دیتی ہوں, یہاں پہ سب میں ایک ایگزامپل لکھ دیتی ہوں, اور ریسٹ آف دا لیٹرز اس میں پا لکھ دیتی ہوں. میرے خیال سے پا سب سے ایزی ہوتا ہے سمجھنے میں. اچھا, ساکن میں کیا ہوگا, اج, اج, ج بعد میں ہے, ٹھیک ہے نا. اج, اج, اس کی ساؤنڈ کتنی جلدی ختم ہو گئی, اج. اس کے مقابلے میں جا کو دیکھ لیں, جا, اج, جا, اج, اج شارٹ ہو گیا. پھر اد, اق, اط, اب, اک, ات, ٹھیک ہے. اس میں ٹائم کتنا لگا, تھوڑا. پھر لام لن عمر میں دیکھیں تو بلکہ پہلے ہم دوسرا دیکھ لیتے ہیں, رخوا کو دیکھ لیتے ہیں, پھر اس کے درمیان کو دیکھیں گے نا. اف, اف, اف کتنا لمبا ہے. ال, ال, اس میں بھی آپ کو آواز چلتی فیل ہوئی, لام میں بھی
بٹ وہ تھوڑی شارٹ تھی. ٹھیک ہے نا. تو اف ال اج اج. تو آپ ٹائمنگ کو نوٹ کرنا کہ ٹائمنگ میں یہ کوشچن میں پوچھ سکتی ہوں آپ لوگوں سے کہ جو یہ ایک دم بند ہو جاتا ہے, شدیدہ لیٹر جو ہوتے ہیں وہ ایک دم مخرج بند ہوتا ہے, اس وجہ سے یہ کوئکلی ادا بھی ہو جاتا ہے جب ساکن ہوتا ہے. اور جو بینیا جو ہے, بینیا وہ میڈیم ہوتا ہے ال. ٹھیک ہے. جبکہ اف جو کہ رخ تھا, جیسے کہ مال میں دروازہ کھلا ہو, وہ ادا ہوتا ہی رہتا ہے, آپ دور تک اس کے بعد سن لیتے ہیں. یہاں پہ وہ دور تک دکھائی دیتا ہے مال کے لوگ, مگر یہاں پہ دور تک سنائی دیں گے. اف اف. ٹھیک ہے. اس طرح یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں شدہ لیٹر, آواز کا نہ چلنا. یہ دیکھیں میں نے پینسل سے لکھا ہوا تھا, یہ میرے نوٹس ہے, اس کی کاپی وہ میں نے پکچر لی تھی. شدہ میں ہوتا ہے آواز نہیں چلتی. رخوا میں کہتے ہیں آواز چلتی ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور بینہ میں, بینیا میں کیا ہوتا ہے, اس کو بینیا جو ہے توسط جس کو کہتے ہیں توسط, اس میں کیا ہوتا ہے آواز بھی چلتی رہتی ہے اور سانس بھی چلتی ہے ایک لمٹ ٹائم کے لیے. تو اصطلاح میں تعریف, مخرج پر مکمل انحصار کی وجہ سے حرف کو ادا کرتے وقت آواز کو جاری رہنے سے روکنا. ٹھیک ہے. اس میں جاری نہیں رہتی, اس سے رک جاتی کیونکہ مخرج اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ مخرج کا انحصار ہو گیا نا, انحصار حسر سے ہے. تو مخرج مکمل طور پہ اس لیٹر کو پکڑ لیتا ہے. حسار کہتے ہیں نا کسی کے حسار میں آ جانا, تو مخرج اس کو آسانی سے اس لیٹر کو پیچھے سے جو آ رہا ہے اس کو پکڑ لیا, اس کو بند کر دیا. ٹھیک ہے. اس طرح یہ ہوگا کہ اس کو روک دیتا ہے آواز کو. اور اس جو توسط ہے, اس حرف کی بناوٹ دو صفات کے درمیان ہے. وہ صفات شدہ اور رخاوہ ہے. یعنی کہ شدہ میں چیز رک جاتی ہے, حرف رک جاتا ہے, اور رخاوہ میں چلا جاتا ہے, نکل جاتا ہے. آپ اسی کو یاد رکھیں, ٹریفک والے کو بھی ہے اس کو. اور یہ اس میں کیا ہوتا ہے درمیانی کیفیت ہے, نہ ہی رکتی ہے صحیح طرح سے اور نہ ہی چل رہی ہوتی ہے, کیونکہ بیچ میں بلاکیج آ گئی نا. تو اس میں دو صفات کون سی ہیں, شدہ اور رخاوہ ہے. یعنی حرف کو ادا کرتے ہوئے آواز نہ تو مکمل طور پر رک جاتی ہے اور نہ ہی جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے اس کا ٹائم, رخاوہ کا ٹائم کیا ہوتا ہے میڈیم, جب ساکن ہوتا ہے. اور شدہ کا ٹائم بالکل رکنے کا ٹائم ہے, اس وجہ سے سب سے شارٹیسٹ ٹائم ہوتا ہے. اور رخاوہ کا سب سے لمبا ٹائم ہوتا ہے. اس کو اس میں دیکھ لیتے ہیں ہم پریکٹس کے لیے. اچھا, اس کو ہم پریکٹس کے لیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں میں نے کیا کہا تھا, حرکات جو ہوگی وہ سیم ہوں گی. ٹھیک ہے. اس کو آپ سوچ لیں سپوز 1 سیکنڈ. ٹھیک ہے. کوئی ہر ایک کا اپنا سٹائل ہوتا ہے, کوئی سلو پڑھ رہا ہے تو 1 سیکنڈ نہیں بھی ہو سکتا. الم نشرح, ایسے کوئی بعض کا انسان کا موڈ آف ہوتا ہے یا تھکا ہوتا ہے تو وہ سلو پڑھتا ہے. کبھی وہ ایکٹیو ہوتا ہے, کبھی وہ غصے بھی ہوتا ہے, بہت انرجیٹک ہوتا ہے, پھر وہ تیز تیز پڑھتا ہے, اور کبھی کبھی درمیانہ پڑھتا ہے. تو ٹائم کو ہم کبھی بھی نا, ٹائم کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. میں آپ کو سیکنڈ کا جو کہہ رہی ہوں صرف ایگزامپل دے رہی ہوں, ادروائز ضروری نہیں ہوتا. ایک ہی بندہ کبھی سلو پڑھ رہا ہوتا ہے, کبھی فاسٹ پڑھ رہا ہوتا ہے. تو مگر ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ یہ 1 سیکنڈ ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا, تو آپ دیکھیں جلدی ہو, اور میم میں تھوڑا سا ایسا دیکھیں لم کہہ کے نا, لم لم, تو وہی تو میڈیم ٹائم لگ گیا. یہ دیکھیں میم سے تھوڑا سا بڑا ہو گیا, آئی مین زبر سے اعلیٰ کی اس سے تھوڑا سا لمبا ہو گیا, کیونکہ اس میں متوسط ہے نا یہ مڈل میں, یہ تو اس کو تھوڑا ایکسٹرا ٹائم لگا اس کو دوسرے رستے سے نکلنے میں. تو اس کو آپ 0.5 سمجھ لیں. ٹھیک ہے. میں ایسے اندازے سے کہہ نہیں, 0.5 آئی گیس 0.5 صحیح نہیں ہوگا, پھر وہ لاسٹ 0 ہو جائے گا. 0.5. ٹھیک ہے. علم لم. ٹھیک ہے. اور غلط پڑھوں گی علم نشرح, علم نشرح, علم. تو اس میں میں نے علم میم میں کیا کیا, اس کی جو خاصیت تھی نا کہ وہ دوسرے رستے سے ایگزٹ ہوتا, وہ میں نے اس کو صحیح طرح ادا نہیں کرنے دیا. تو ایکچولی کیا تھا, علم نش روح نش. اب دیکھیں
देखिए श में आपको देखें आवाज थोड़ी लंबी हो गई, नश नश, ना और शा को नून और शीन को हम कंपेयर करें, नश, ठीक है, रॉ रॉ, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि जबर सारी जेर जबर पेश सब एक 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड से 1 सेकंड आ रहा है, बट रॉ और मतलब जो साकिन है ना वो डिफरेंट होंगे उसकी खासियत की बेस पे, ठीक है, खासियत की बेस पे। और ये देखिए ये सारी कैरेक्टरिस्टिक जो है हमने तवसत बैनिया, ये जो है जो बैनिया तवसत और दूसरा शिद्दा और रिखावा, ये सब आप देखेंगे इसमें है, मगर आपको सब में होती हैं, जेर के साथ भी होती है, जबर के साथ, पेश के साथ भी, और साकिन के साथ भी होती हैं। पर साकिन में जो भी लेटर्स होते हैं सबसे ज्यादा क्लियर होते हैं। साकिन जैसे साकिन कोई चीज ठहरी भी, आप देखें आप सारी जिंदगी बाहर घर से बाहर निकलते हैं हम सब एक जैसे, सबको बहुत नाइस लग रहे होते हैं, है ना, सब अपना बेहतरीन वो शो कर रहे होते हैं, रवैया अस्सलाम वालेकुम कह रहे होते हैं, जज़ाकल्लाह कह रहे होते हैं जब हम बाहर निकलते हैं। मगर जब हम अपने घर में आते हैं ना तो फिर हमारा अपना असल रवैया नजर आ रहा होता है, जब हम सुकून से होते हैं, यानी घर में सुकून से होते हैं, यहाँ साकिन से मैं बता रही हूँ। तो हम अब गुस्से वाले हैं तो हमें गुस्सा भी नजर आ रहा होता है, बच्चों से बहन भाइयों से लड़ रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी हम लेजी हो रहे होते हैं, बाहर हम एक्टिव होते हैं। तो जब साकिन की हालत होती है ना, इसी तरह इस सिफात में भी ना सबसे ज्यादा क्लियर होती है। साकिन समझे घर, तो इंसान जब अपने घर में होता है सबसे ज्यादा क्लियर नजर आता है उसकी सिफात। तो ये साकिन में हम गौर करेंगे ज्यादा हमें नजर आएगा। तो नश रह, रह में आपको देखें वो सिर्फ नजर आई कौन सी सिफत, हम्स की, और इसके बाद रह रह, इसमें टाइम भी आपको नजर आया रह, ठीक है, रखावा है ये, जी जी, ठीक है ना, टाइम आराम तेजी से आवाज निकलती गई, रह लक्का लक्का। अब यहाँ हम देखें एक जैसा नजर आया क्योंकि हम बाहर आ गए, लक्का, ठीक है, यहाँ पे अपनी सिफात छोड़ रहे हैं, वो दिखाना नहीं चाह रहे। तो लक्का सौ सौ, लक्का सौ, लक्का सौ, टाइम देखा, लक्का सौ, फिर सद सद, दाल देखिए जरा तेजी से अदा हो गया, सद, मतलब बहुत टाइम शॉर्ट था इसका, समझे। मैंने 0.5 साकिन का रखा था ना, तो आप इसको 0.2 समझ लें, मैंने बस अंदाजे से कह रही हूँ। सद 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 रॉका, सद रॉका, सद रॉक, ये देखें अब मैं जरा सा टाइम चेंज किया, सद सद रॉका, तो आपको देखिए वो जबर बन गया, सद, ठीक है, ये टाइम ज्यादा हो गया। तो टाइम को देखना है आपने, कभी भी आप अपना लेसन पढ़े दूसरे को सुन रहे हो ना, टाइमिंग को जरूर देखें। इस टाइम से बहुत सारी चीजें मिस्टेक्स भी हो जाती हैं और नहीं भी होती। तो स्वाद रॉका, स्वाद रॉका रॉका रॉका, अगर रुक जाए स्वाद रख रख रख, साकिन की फॉर्म में आपको इसकी सिफात नजर आ गई, यानी जो उसकी सिफात है हम्स और शिद्दा भी रख, ठीक है। फिर वाह, अब देखें आइन पे टाइम कितना होगा, तवस्सुत है ना, टी टी मैं तब इसको एक टाइम चाहिए, द, इसको मैंने टाइम को शॉर्ट कर दिया, द, ये मैंने क्या किया, मैंने शिद्दत से पीछे मखरज को टकरा दिया, शिद्दत ले आई मैं। जब टाइम में मैंने क्या किया, शिद्दत से पीछे टकराया तो टाइम भी चेंज हो गया और वो कलकला भी हो गया, तो मैंने क्या शिद्दा ले आई। तवस्सुत इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तवस्सुत, ठीक है, कि ये तवस्सुत तरीके से गुजरेगा, बट मैंने क्या किया इसमें गलती, टाइम चेंज कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया। वो शॉर्ट में क्या हुआ कि वो जोर से टकराया और जोर से टकराने में शिद्दा हो गया और शिद्दा की वजह से टाइम शॉर्ट हो गया और कलकला हो गया। जैसे कि उसमें भी था ना अज अत, तो ये भी हो गया द, तो आपको समझ आया ये मेरी गलती, टाइम। तो टाइम कितना मैटर करता है, ठीक है, जरा सा टाइम आपने छोटा बड़ा किया तो क्या हुआ, पीछे मैंने सौद में क्या ज्यादा किया था तो जबर बन गया था, सौद रॉ का सौद रॉ का द, ठीक है, ये गलती हो गई। और यहाँ पे शॉर्ट किया दाना में तो कलकला आ गया, देखिए मैंने जोर से टकराया, ना इसको मैं अनून पढ़ूंगी वैसे, ठीक है, साकिन मैं इख्फा नहीं करी, अन अन अन, देखें अन का विज विज विज, इसमें मैंने विज मतवसत टाइम लगाया, ठीक है, मीडियम टाइम लगाया, बट मैं विज रा का
وزر ز یہ کیا ہو گیا؟ ٹائم کو میں نے شارٹ کر دیا تھا، غلط کیا، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا ہو گیا؟ کلکلا ہو گیا. وزر کا تو ٹائم دیکھیں اس سب ٹائم کتنا میٹر کرتا ہے. یہاں پہ میں نے ٹائم شارٹ کیا، وہ کلکلا بن گیا. اکثر ہوتا ہے نا غائن اغ، کسی کا ہوا تو کلکلا آ جاتا ہے. اغ مغدوبی ایسے کہتے ہیں نا، مغدوبی. بات بھی غلط ہے ویسے. مغ کیا ہوا؟ غائن کو ایک ٹائم چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اس کو تو سب سے زیادہ ٹائم چاہیے تھا نا، زیادہ. مغ تو میں نے کیا کیا؟ اس کو کٹ کر دیا، جلدی سے ادا کیا تو وہ کلکلا آ گیا، مغدوبی. اور اسی طرح اس کو دیکھیں، یسرا ہے نا، یس سین کا ٹائم زیادہ تھا، اس کو میں نے چھوٹا کر دیا تو یس ہو گیا، یس را. ٹھیک ہے، اس طرح کرنا ہے. اچھا اس کے بعد ہے، بس تھوڑا سا دیکھتے ہیں، باقی آپ نے خود بھی کرنا ہے، میں آپ سے پریکٹس کرا دوں گی اس کی میرے حل سے. پھر دیکھیں آپ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ ابھی جو میں نے بتایا اس کی بیس پہ بتا سکتے ہیں کہ میں نے کیا غلطی کی؟ صرف ہو ٹائم کم دیا اس میں، ٹائم کم دیا. پورا جس توسط کی وجہ سے باؤنس ہو گیا اس میں. بالکل. اور مخرج پہ صحیح طرح ٹکرایا، مطلب ایک دم بھاگی ہوں میں، ٹھیک ہے. نیکسٹ مخرج کی طرف جلدی سے بھاگی تو کیا ہوا؟ وہ پہلے کی آواز اس نے چلنا تھا، ٹھیک ہے، اس کو چلنا تھا، اور اس کے ٹائم کو میں نے شارٹ کیا تو وہ الذی انقض ظہرک. ٹھیک ہے، سب میں نے ٹائم شارٹ کیا، سب جگہ آپ کو کلکلا اور سب کی چیزیں نظر آئی ہوں گی. ورفع دیکھ ون ورفعنا لک. اور اکثر کاف میں غلطی ہوتی ہے، لک ذکرک. یہ میں نے کیا، ٹائم ایکول ہونے چاہیے تھے، لا کا سیم، بٹ میرا کیا ہو گیا؟ لا نارمل، کا لمبا. کاف میں بہت زیادہ آپ نوٹ کیا کریں، ٹھیک ہے. کاف میں پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے اکثر ذالکا اولئکا، کا لمبا ہو جاتا ہے. اچھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں، اس کو آپ نوٹ کر لیا ہوگا نا. اس میں کوئی ایگزامپل میں کچھ سمجھ نہیں ہے تو بتا دیں، کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ ایگزامپل ہے. اس میں ساکن کی وجہ سے، اسپیشلی ساکن دیکھیں ریڈ کیے ہوئے ہیں، ساکن میں سب سے زیادہ خصوصیت نظر آتی ہے. جیسے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. ہاں بلکہ یہ بھی ہے، فراغ میں کیا کیا میں نے؟ ٹائم تو لانگ تھا، سپوز ٹو لانگ، مطلب اس کو لمبا ہونا چاہیے تھا، میں نے اس کو جلدی کیا تو وہ کلکلا ہو گیا. فراغتا پھر فن سب اس میں نے کیا کیا؟ میں نے اس توسط کو روک دیا، میں نے شدہ بنا دیا. ٹھیک ہے، آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں اس کو اگر ہم صفات کی اس میں کریں کہ ایکچولی کیا تھا، مطلب یہ تھا شدہ، اس کو شدت سے بند ہونا چاہیے تھا سب. اور اس کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ شدت کے بعد اس کے بعد کلکلا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، شدہ ہونا چاہیے تھا. جی پوچھیں. یہ باپ ہے کہہ رہی ہے. ہاں میں کہہ رہی ہوں کہ یہ شدہ ہونا چاہیے تھا، مطلب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا شدہ. ٹھیک ہے، شدت سے بند ہوتا سب، اس کے بعد مجھے کلکلا کرنا چاہیے تھا سب. ٹھیک ہے نا، ہونا تو یہ چاہیے تھا، بٹ میں نے کہا فاؤں سب، تو میں نے کیا کیا؟ شدہ میں نے کلکلا رک گیا، کلکلا نہیں کیا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ میں اس کو شدت سے بند ہی نہیں کیا. سب میں نے شدت نہیں لائی، یعنی کہ تھوڑا زور سے مجھے بند کرنا چاہیے تھا مخرج زبان لپس کو، تو سب ہو جاتا، بٹ میں نے کیا کیا؟ سب جو فاؤں سب. تو یہ کلکلے وغیرہ کم مس ہوتے ہیں کہ جب ہم وہ شدت کی کوالٹی نہیں لاتے. تو دیکھیں پہلے اسی لیے ہم شدہ کرنا صفات. ہے، جی پہلے شدہ کرنا ہے، اس کا مطلب پھر جی کلکلا آئے گا. جی شدہ مسنگ تھا، میں نے زور جتنا شدت سے چاہیے تھا نا مجھے وہ لگایا ہی نہیں نا. ٹھیک ہے، تو وہ اس وجہ سے میں نے یہ کر لیا. اور سم ٹائم اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم صحیح مخرج پہ ٹچ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح مخرج پہ ٹچ نہیں کرا، جیسے کہ جیم ہے نا، اج جب ہم ذرا ڈھیلا سا پاکستانی اسٹائل میں جب ہم کہتے ہیں نا چھ بن جاتا ہے، تو آج تو آپ دیکھیں شدت بھی کم ہو گئی. تو میں اب چھ اسٹائل میں پڑھتی ہوں، آج
تو زور سے کرنا ہے، تو ادروائز ہم جلدی میں پڑھتے ہیں آج، ٹھیک ہے، آج تو وہ غلط ہو گیا. تو اصل میں یہ صفات مسنگ تھی، اسی لیے کہتے ہیں نا لہن جلی اور لہن خفی کی شروع میں یاد تھے کہ آپ نے نوٹ کیا تھا کہ لہن صفات جو ہوتی ہیں لازمہ کو اگر ہم کریں نا یہ والی متضادہ کو مسنگ کریں تو اس سے لہن جلی ہو جاتا ہے نا، تو یہ مسٹیکس ہو جاتی ہیں صفات کی مسٹیکس. اچھا کسی نے اور پھر کوشچن پوچھنا ہو تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. اچھا اب استفعال استعالہ یہ تھا جو ٹاپک جو کہ ہمیں تھوڑا سا کنفیوژن میں لا رہا تھا. استعالہ است مانگنے کو کہتے ہیں، استعالہ اعلیٰ بلندی، بلندی چاہنا، ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھ لیں بلندی چاہنا. استغفار بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اور اس طرح جو بھی اس والی چیزیں ہوتی ہیں نا اس میں کوئی چاہا جاتا ہے کوئی، ٹھیک ہے. تو اس میں ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ بلندی چاہ رہے ہیں. کس چیز کی بلندی؟ بیک آف دا ٹنگ کی. لغوی معنی بلند ہونا، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے اس کو مستعالیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ان حروف کو ادا کرتے ہوئے زبان کی جڑ تالو کی جانب اڑتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے پڑے جاتے ہیں، جیسے قل، قل، اس کا قاف. یہ 7 حروف ہیں جن کا مجموعہ خود صادق ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا کر رہی ہوں؟ قل، قل میں کہ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں، قل. اب میں نے یہاں پہ غلطی کی، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے کیا لام کے مخرج کو میں نے صحیح طرح ادا نہیں کیا اور میں نے اس کو قلقلہ بنا دیا، قل. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے؟ what was the direction of the pressure of the letter. دیکھیں اس ساری زبان کی موومنٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہوا کو جو ہمارے منہ میں سانس آ رہی ہے نا اس کو کنٹرول کرنا، کہ اس کی ڈائریکشن چینج کرنا. جیسے کہ اے سی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اے سی میں کیا ہوتا ہے ہمارے، بلکہ یہاں کے فینس بھی آپ ایسے ہی ہوتے ہیں پنکھے جس میں لائنز ہوتی ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں نا کبھی کبھی ہم اس کو موو کرتے ہیں اوپر نیچے، ہم چاہتے ہیں ہوا اوپر کی طرف جائے تو اس کی یہ لائنز یہ جو ہوتی ہیں ان کو اوپر کی طرف موو کر دیتے ہیں. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ زبان دماغ میں آ رہی ہے یہی کہ اے سی کی ہوا نیچے کی طرف آئے تو ہم یہ لائنز جو ہوتی ہیں ان کو نیچے کی طرف لے آتے ہیں. تو اصل میں آپ سمجھے یہ زبان ہے کہ زبان کو مختلف ڈائریکشن میں چینج کرنے سے اس کے ساؤنڈ بھی ڈفرنٹ ڈائریکشن میں جائے گی. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ پورا یہ دہن ہے، پورا منہ ہے، منہ کے اندر یہ زبان ہے اور زبان کے ذریعے ہم آواز کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ Arabic letters from the perspective of the direction of the sound. اب ہم اس میں کیا بات کریں گے؟ ساؤنڈ کی آواز کی ڈائریکشن کی بات کریں گے، جس سے آواز میں اتار چڑھاؤ آتا ہے. استعالہ بلندی چاہنا، دیکھیں چاہنے کی بات ہوئی تھی نا، اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا. آپ استغفار سے یاد کر لیں تو حروف اس کے مستعالیہ کے ساتھ ہیں. یہی خصہ دخن کے زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. زبان کی جڑ کون سی ہوتی ہے؟ یہ پیچھے کا حصہ، ٹھیک ہے، پیچھے کا حصہ اس کو تالو کی طرف بلند کرتے ہیں. تو ایکچولی تو یہ یہاں پہ اتنا، یہ ایکچولی میں اس کو بڑھا کر دیتی ہوں، زبان اتنی تھی تو اس نے اوپر بلند کی، یہ سارا بلند کی یہاں پہ. تو زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرنے کو کہتے ہیں. تو جڑ کو، ٹھیک ہے، یہ آ جاتے ہیں جڑ کو. تالو کی بات استعالہ میں بھی ہوگی اور یہ اطباق میں بھی ہوگی، ٹھیک ہے، دونوں میں جڑ ہے، زبان ہے اور تالو کی بات بھی ہو رہی ہے، مگر استعالہ میں جڑ کی بات ہو رہی ہے. یہ بات نوٹ کریں، ڈفرنس، ٹھیک ہے، ڈفرنس یہ نوٹ کریں. تو اس میں جڑ کو تالو کی طرف بلند کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں. تو اصل میں آواز اوپر کے تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے. ہم نے ابھی اے سی کی ایگزامپل دیکھی نا، اے سی میں بات کیا ہوتی ہے؟ ہوا کی. تو یہاں بھی کیا ہوتا ہے؟ ہوا. اب یہاں پہ ساؤنڈ پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے نا، تو وہ آواز اوپر کی طرف جاتی ہے. یہ خو، خو. اب خو اگر آپ کہیں سپوز، اور پھر آپ نہ بھی کہیں مگر جیسے خاموشی سے کہہ رہے ہیں تو آپ کو فیل زور سے بھی کہیں، آپ کو خود فیل ہوگا کہ کوئی چیز اوپر ٹکرا رہی ہے تالو پہ، اور اسی ڈائریکشن میں یہ جو اس میں منہ کے اندر بتائی نا، اس ڈائریکشن بھی نوٹ کریں. خو، کیونکہ دیکھیں آواز یہاں آئی اور پھر وہ اندر پھیرتی ہے اور پھر وہ اندر آ کے اس طرح آ کے پھر اوپر چلی گئی، ٹھیک ہے، آئی اور اوپر چلی گئی، ٹکرا رہی ہے نا. جیسے کہ ہوتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی اگزامپل دی تھی کہ جیسے چھینٹیں پڑنے کی، کہ منہ میں جب ہم اوپر سے پانی پھینکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پانی زمین پہ گر کے اوپر چھینٹیں بھی آتی ہیں، بعض پاؤں پہ آ جاتی ہیں.
تو یہ یہاں سے انہیں سلوپ زبان جب اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں بیک سے تو ایک سلوپ بن جاتا ہے، تو وہ پانی نیچے آتا ہے، پانی یا ہوا اور سانس، اور پھر اوپر کی طرف ٹکراتی ہے، بلکہ فل ہو جاتی ہے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے. تو اس میں کیا ہوتا ہے وہ تالو کی طرف اٹھتی ہے، اس سے موٹائی آواز کی آتی ہے. اور میں آپ کو یہ ہم پڑھ چکے ہیں اس لیے زیادہ نہیں کروں گی. اس میں دیکھیں میں نے بتایا تھا ایک میں کیا کرتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ بڑی جگہ بنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، منہ کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ یہ جو اس کو میں یہاں سے اریز کرتی ہوں پہلے. اب آپ منہ کے اندر دیکھیں کتنے بڑا جگہ بن گئی. تو یہ اس شیپ کو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ منہ میں زیادہ سے زیادہ اسپیس بن جائے، ہوا بھر جائے، ٹھیک ہے. یہ میں یہ جن ایسے کر کے ہوا کی جگہ بن گئی. اندر میں نہیں بنا سکتی کہ میرے خیال سے آپ کو کلیئر نہیں ہوگا. اور جس میں آپ کو کہا تھا آنکھ کی طرح، میں اس کو اس طرح بنا دوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو یہ شیپ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر منہ پر ہو جائے. پر آپ کو یاد ہے کہ ہوا ہیوی لیٹرز کے لیے لفظ پر بھی یوز کرتے ہیں. پر کیا پر ہوا سے بھر دینا، پر ہونا، خالی جگہ پر کیجیے. یہ خالی جگہ جو ہے نا بڑی سی بڑی بنا دی جاتی ہے کہ اوپر سے تو تالو ایسے شیپ میں مگر نیچے سے بھی تالو زبان ایسے شیپ میں لے آتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ اتنی ساری جگہ میں اتنی ہوا بھر جاتی ہے کہ پھر آواز موٹی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، موٹی ہو جاتی ہے، اس کے پاس اسپیس ہو گئی. مگر اس ٹکراؤ میں نا یہ ہوا بنتی ہے، ٹھیک ہے، جو بار بار ٹکراتے ہیں اس سے ہوا بنتی ہے. اچھا اس کو اور اس میں بس آپ یہ یاد رکھیں کہ زبان کے پیچھے والا حصہ تالو کا جڑ ہوگی وہ تالو کی طرف جائے گی، ٹھیک ہے. اچھا صفات لازمہ استفاد یا اس کا اپوزٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، دونوں اپوزٹ ہیں. تو اس میں کیا لغوی معنی نیچے رہنا. کیا نیچے رہنا؟ زبان کا جڑ، ٹھیک ہے. ہم جڑ کو ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ یہاں جڑ کی بات کریں گے، ٹھیک، پوری زبان کی بات نہیں کر رہے، جڑ کی بات کر رہے ہیں. تو جن حروف میں یہ حروف صفت پائی جائے ان کو مستفعلہ کہتے ہیں. ان حروف کو ادا کرتے ہوئے زبان کی جڑ، ٹھیک ہے. یہ آج اس لیے میں کہنے بار بار کہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے، کیونکہ مجھے فلنگ دا بلینک میں آپ کنفیوز تھے تو ہم نے خیر پڑھا نہیں تھا، اس لیے وہ اٹس اوکے. بٹ وہی کنفیوژن میں دور کر رہی ہوں کہ یہاں پہ ٹاپک زبان کی جڑ ہے. تو زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف نہیں اٹھتی، ٹھیک ہے، نہیں، ٹھیک ہے، نہیں کی بات ہو گئی. تو اس میں اٹھتی ہے، اس میں نہیں اٹھتی، بس اپوزٹ یہ ہے جس کی وجہ سے یہ حروف باریک پڑ جاتے ہیں. جیسے کذالک، کذالک، اگر میں کہوں کذالک، ذالک، تو آپ دیکھیں کہتے ہوئے بھی نا میری زبان پیچھے سے اٹھ گئی، وہ، تو میں نے کیا کہ اس کو وہ بنا دیا، وہ. تو ایکچولی پھر یہ کیا حرام غلطی ہوئی نا، یعنی کہ صفات یہ جو میں نے بات کی تھی ہم نے جو کہتے لہنے جلی لہنی خفیف لنگ دا بلیکس میں آیا تھا، تو یہی دیکھیں نا ذالک کا میں بھی اس کا کوئی میننگ ہو یا میننگ لیس ہو، کوئی میننگ ہی نہ ہو. تو میں نے صرف ایک صفت جو تھی نا اس کو استفعال کو استفعال کو استعالہ بنا دیا تھا، ٹھیک ہے. تو ایک صفت چینج ہوئی اور وہ حرام مسٹیک ہو گئی. کذالک، اس میں بھی میں نے کیا کیا، اس میں استفعال تھا کاف میں، اس کو استفعال ہونا چاہیے نا، اس کو فا سے لکھ دیتے استفعال میں، فا سے استفعال. اس کو میں نے کیا کر دیا، قو جب کر دیا تو میں نے کیا کیا اس کو زبان جڑ سے بلند کر دی کہ جو کہ اس کی صفت نہیں ہے. اچھا استفعال کو استفعال کی ڈیفینیشن نیچائی چاہنا، اس چاہنا فعال نیچے، سفلی نہیں سفلی، یہ کہتے ہیں سفلی عمل جو ہوتا ہے یا فعال استفعال میں کیا ہوتا ہے نیچے چاہنا. اچھا زبان کی جڑ کو تالو کی طرف نہ اٹھنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ آخنا جڑ نہیں اٹھنا، اوپر دوسرے میں تھا جڑ اٹھنا، یہاں جڑ نہیں اٹھنا، جس کی وجہ سے حروف باریک رہتے ہیں. اصل میں آواز اوپر کے تالو کی طرف نہیں اٹھتی. اب دیکھیں نا جیسے منہ کی شیپ آپ اس میں دیکھیں، ٹھیک ہے نا، اس میں کیا ہوگا پیچھے سے ہوا آئے گی نا، اس کو ہم یہیں آگے ڈرا کر لیتے ہیں، ایسے ہوا آئے گی ادھر جائے گی، آگے تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. یعنی کہ پانی جیسے آپ زمین پہ آپ یہاں کھڑی ہیں، آپ بیٹھے نیچے بیٹھ کے پانی ڈال دیں تو ایسے ہی چلا جائے گا نا، یہ آپ سمجھیں یہ زمین ہے تو یہ سیدھی نکل گئی آگے تک چلی گئی ہے نا، سیدھا سیدھا، اس پہ کوئی چینج ہی نہیں ہے. تو کوئی پرسکون طریقے سے نکل جائے گا اس طرح، کوئی چھینٹے نہیں پڑے آپ کے کپڑوں پہ. تو یہ ہوتا ہے کہ استفعال میں شیپ ایسی ہے، زبان بالکل سیدھی ہے، اس کو بھرنے کی وہ جگہ ہی نہیں ملی، وہ آرام سے نکل گئی، بھر ہی نہیں نا. پیچھے والے اس میں تو آواز بھر گئی تھی نا، اس میں گیپ آ گیا تھا، اس میں گیپ کی ضرورت ہی نہیں پڑی، یہ سامنے سے نکل گیا. اور اس میں پھر کون سے لیٹر ہیں
یہ والے ہیں الف با تا سا جیم ہا جیم ہا. اب خواہ نہیں ہے، دیکھیں خواہ نظر نہیں آ رہا اس لیے کہ وہ خواہ تو ادھر چلا گیا، اس میں تو زبان بلند کرنی پڑتی ہے، تو یہ خواہ نہیں ہے. دا زا را زا سین شین. پھر صاد داد، صاد داد موٹے لیٹرز ہیں نا. آئین باریک ہے، غائن دیکھیں موٹا ہے، اس میں بھی زبان بلند کرنی پڑتی ہے. فا، پھر قاف نہیں ہے، ٹھیک ہے قاف نہیں ہے. کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. اچھا تو اب مستعالیہ یعنی کہ جو کہ ہیوی لیٹرز کون سے ہیں؟ خصہ دقنقل اور مستفیلہ بقیہ الحروف. ٹھیک ہے مستفیلہ باقی حروف ہوتے ہیں، مگر اس میں بھی یہ دو ڈیوائڈ کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے دو، اس میں دیکھیں لائٹ لیٹرز، یہاں بات ہوئی نا لائٹ لیٹرز. اب لائٹ لیٹرز جو ہیں کتنے سارے ہوتے ہیں جو ہم نے پڑھے، یہ دیکھیں یہ سارے ہم نے پڑھے. اس میں الف لام را جو ہے وہ ہیں جو کیا ہوتے ہیں کبھی لائٹ اور کبھی ہیوی پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو یہ جو فرسٹ والی کیٹیگری تھی یہ آلویز ہیوی پڑھے جاتے ہیں. سیکنڈ کیٹیگری آلویز لائٹ پڑھے جاتے ہیں ہر کیس میں. اور جو تھرڈ کیٹیگری ہے یہ کبھی لائٹ کبھی ہیوی. ٹھیک ہے نا. جیسے اللہ کے نام ہے اللہ باللہ، باللہ پیچھے زیر آتا ہے تو ہم لائٹ پڑھتے ہیں باللہ. جب پیچھے زبر یا پیش آتا ہے کسی ریزن سے تو ہم زبر وہ ہیوی پڑھتے ہیں اللہ. ٹھیک ہے نا. را بھی جب زبر ہوتا ہے تو ہیوی پڑھتے ہیں، پیش پہ بھی ہیوی پڑھتے ہیں، بٹ زیر میں ہم لائٹ پڑھتے ہیں. اور الف میں کیا کیس ہوتا ہے جب پیچھے ہیوی لیٹر ہوتا ہے جیسے قالا تو الف بھی ہیوی ہو جاتا ہے، اور جیسے کالا پیچھے لائٹ تھا تو الف بھی لائٹ ہو جاتا ہے. تو وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کسی اور چیز پہ. ٹھیک ہے تو الف لام را کبھی لائٹ کبھی ہیوی. ٹھیک ہے. اور یہاں لکھا نا مفخم، یہاں پہ اگر ہم رائٹ سائڈ پہ دیکھیں جو مخفم میں لیٹر ہیں دائما لکھا ہوا ہے. دائما کا مطلب ہے تو آلویز. ٹھیک ہے تو مخفمہ دائما کبھی آلویز ہیوی. اور جو لائٹ کے لیے لکھا کیا مرققہ دائما ہیوی لائٹ آلویز. میڈیم میں ہے تو تفخمو اعیانا، اعیانا کہ کبھی کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. اچھا اس میں آپ دیکھ لیتے ہیں قاف اور کاف میں. دیکھیں قاف میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو میں نے بتایا تھا کہ اب ہوا کیسے پر ہوتی ہے، پیچھے سے آ رہی تھی اور یہ ٹکرائی اور پھر نیچے آئی، پھر اوپر آئی پھر نیچے آئی. تو یہ اس کی ایرو کی ڈائریکشن شو کر رہی ہے کہ اس ڈائریکشن میں مینلی اس ڈائریکشن اوپر جا کے کہاں ٹکرا رہی ہوتی، ٹیڑھی ٹکرا رہی ہوتی، ترچھی. ٹھیک ہے یہ آپ نوٹ اس لیے کہ ترچھی ورڈ اس لیے نوٹ کریں کہ میں اس کو بتاؤں گی کہ یہ اس طرح کیا ہوتا ہے قاف. اور مطلب یہ کچھ لیٹرز میں ایسی ہوگی کہ اس میں ڈفرینٹ بھی ہوگی. اچھا قاف میں کیا دیکھیں وہ آئی اور سیدھی نکل گئی، اس کو کوئی رستے میں وہ. اور یہ پیچھے ہیوی کیا تھا، ہیوی اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کو ہم نے یہ پہلے یاد ہے آپ کو میں نے کوشچن کرایا تھا بہت شروع میں کہ اس میں وہ شیپ کا وہ پر ہونے والی جگہ ہی نہیں بن رہی نا. ٹھیک ہے آپ پیچھے سے تو اٹھ رہی ہے لگ رہا ہے بٹ وہ اوپر سے سلوپ کی طرح ایسے کر کے نکل گئی. ٹھیک ہے اس کو آگے بھرنے کی جگہ ہی نہیں مل گئی، پوری نہیں ہو سکی اس وجہ سے. اچھا قاف اور کاف یہی ڈفرنس بتایا گیا نا کہ قاف میں بیک آف دا ٹنگ ریز ہوتی ہے اور کاف میں نہیں ہوتی. کاف میں ریز ہو بھی رہی نا تو آگے اسپیس نہیں بنا رہی اور یہ اس جگہ ٹکرا بھی نہیں رہی ہوتی. ٹھیک ہے وہ اس کی ساری کنڈیشن کو فلفل نہیں کر رہی ہوتی. قاف جو ہیوی لیٹرز میں ایک تو ٹکرانا پیچھے سے ہوتا ہے ضروری، اور دوسرا پھر اس کے بعد پر ہونا ضروری ہوتا ہے، پھر وہ ہیوی ہوتا ہے. جبکہ کاف میں ٹکرا تو کر رہی ہے مگر وہ پر نہیں ہو رہی، اس لیے وہ لائٹ ہوتی ہے. اچھا لائٹ اینڈ اب یہ سارے وہ بتائے جا رہے ہیں. پہلے وہ جنرلائز کر کے لیٹر، اب الف کا بھی بتا رہے ہیں. ابھی ہم نے پڑھا الف لام را وہ ایسا لیٹر ہے کہ کبھی لائٹ کبھی ہیوی. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ الف مخفمہ یہ ہیوی الف ہے. ٹھیک ہے یہ ہیوی الف کی شیپ میں یہ ہوگا، دیکھیں یہ پیچھے سے ریزڈ ہو گئی ٹنگ. ٹھیک ہے نا جڑ کیا ہو گئی بلند ہو گئی. جبکہ لائٹ الف میں کیا ہوا یہی جڑ بلند نہیں ہے، آپ دیکھیں نیچے کی طرف ہے. تو ادا کرنے میں پھر ہمیں یہ چینجز ہوتی ہیں، اس وجہ سے ہمارے لیٹر الف بھی ہو جاتا ہے اور جیسے ایون جو ہم مسٹیک کرتے ہیں نا بو بو بو، سپوز میں نے کہا بو تو میں نے کیا کیا
زبان ویسے تو سیدھا لیٹر ہے، مطلب لائٹ لیٹر ہے، میں نے کیا زبان میں ذرا کرو لے آئی تھی کہ با ہے اس میں زبان میں تھوڑی کرو لائی تو اس سے ہیوی ہو گیا. با کبھی کبھی ہم کر جاتے ہیں با پوش، دیکھیں با تا شا با. جب آگے ہیوی لیٹر آ رہا ہے نا تو سم ٹائم ہوتا ہے ہم ہیوی لیٹر کی طرف دھیان ہوتا ہے نا تو ہم پیچھے آگے پیچھے والے کو بھی غلط کر جاتے ہیں. تو میرے دماغ میں سپوز تو تک میں نے ہیوی کرنا ہے تو میں نے پہلے سے کر دی زبان ریز با پوش با پوش. اصل میں کیا ہوا کہ یہاں پہ ریز ہونی تھی، یہاں پہ با تو میں نے اس با میں بھی ریز کر دی با پوش. ٹھیک ہے، یہ چیز ہوتی ہے کہ اصل بات کی ہوئی زبان کی جڑ جس میں مسٹیک ہو گئی. اچھا اس میں اب لام میں بھی یہ ہوگا، لام یہاں ٹکراتا ہے نا ال ال ال، ٹھیک ہے، اور او یہ لام یہ ہیوی لام ہے. اس میں دیکھیں زبان جب اس طرح ہوگی نا تو آواز اوپر کی طرف جائے گی. یہ جو سائنز ہوتے ہیں نا ایسے 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 یہ شو کرتے ہیں کہ ڈائریکشن اوپر کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اوپر جا رہا ہے، اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے جب ہیوی لیٹر ہیوی لام بناتے ہیں. جب مرققہ ہے یعنی کہ لائٹ ہے تو پھر کیا ہو رہا ہے، جب یہ آپ ادا کریں گے تو آواز اس ڈائریکشن میں نیچے جا رہی ہے کیونکہ وہ شیپ ایسی ہے ال ال. اور اس کو ایگزامپل چیک کیسے کر سکتے ہیں، میں نے کل بھی کر کے دیکھی تھی اپنے ہاتھ منہ کے سامنے میں نے ہاتھ لے آئی تو ال، اور پھر میں اس کو ساؤنڈ میں بنا وہ وسپر بنا دیا تاکہ مجھے پتا چلے اس کی ہوا کی ڈائریکشن کیا ہے. تو میں نے زبان کا ال کر کے ساؤنڈ کی نا تو وہ مجھے فیل ہوئی. اچھا اس کے بعد یہ را ہے، را میں بھی کیا ہوا، یہ سارا دیکھیں ہیوی میں وہی شیپ آ گئی آنکھ والی. ٹھیک ہے، ایسے اور ایسے. تو جب بھی یہ شیپ آئے گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ ہیوی لیٹرز ہے، ہیوی لیٹرز میں ہے جبکہ جڑ اٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور جبکہ لام میں را میں یہاں پہ جڑ نیچے ہوئی ہوئی ہے. تو جڑ ہی کی ساری ڈسکشن ہے. اس کے بعد ہے اچھا یہ ہمارا ایک دوسرا نیکسٹ چیپٹر بھی ہے نا، یہی ہوگا انشاءاللہ العزیز. تو اس میں جب یہ ہوتا ہے کہ ہیوی لیٹرز جو ہوتے ہیں نا آلویز ایک ہی کنڈیشن نہیں رہتی. یعنی کہ لیٹر جیسے قاف کے بعد الف آتا ہے تو سب سے زیادہ ہیوی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قول قول، کیونکہ الف قاف بھی ہیوی ہے مگر الف بھی ہیوی ہو گیا کیونکہ بیکاز میں نے ابھی بتایا تھا کہ الف کب ہیوی ہوتا ہے جب اس کے پیچھے ہیوی لیٹر. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ قو دونوں قاف اور قاف کی وجہ سے بھی وہ ہوا بھر رہی تھی ہے نا، یہ ہوا کے سائن میں دے رہی ہوں. اور الف آواز پھر الف پھر اسی شیپ میں رہ گیا تھا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے بھی بھرے جا رہی، دو دفعہ ہوا ڈبل بھر گئی ایک طرح سے سمجھے. ٹھیک ہے، تو قو سب سے زیادہ ہیوی ساؤنڈ ہوتی ہے، یعنی سننے میں آپ کو سب سے زیادہ موٹی آواز آئے گی قول قول. اس کے بعد یعنی لیٹر ود مد الف. ٹھیک ہے، مد الف یعنی کہ زبر اور الف. ٹھیک ہے، زبر اور الف، الف مدیہ جس کو ہم کہتے ہیں. تو الف مدیہ میں کیا دیکھیں نا جوف لیٹر نا، الف جوف لیٹر تو منہ میں ہوا بھر جاتی ہے. جوف کا مطلب یہ کہ منہ کا اندر خالی حصہ، تو قاف سے بھی بھر رہی تھی آگے الف نے بھی بھر دی. ٹھیک ہے، تو قول ہو گیا. پھر لیٹر وتھ فتحہ، فتحہ زبر کو کہتے ہیں نا، تو اس میں قد بس ابھی قاف کے لیے بھر رہی تھی، ہم دال پہ چلے گئے تو اتنی بھری نہیں، تو اس میں تھوڑا کمپیریٹیولی کم ہوگی قد قد قد. ٹھیک ہے، تو جلدی سے ہم دوسرے لیٹر پہ آ گئے تو ڈبل نہیں ہو سکی نا، وہ بس سنگل ہی رہی. پھر لیٹر ود دمہ، یہ اس سے کم. ٹھیک، اس سے کم باریک وہ ہیوینس فیل ہو گیا. کیسے کو اب کو تو دیکھیں ایسے جیسے کہ لپس کی شیپ کچھ راؤنڈ سی ہو جاتی، سیٹی کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے. یعنی لپس کی شیپ کی بات کریں کہ اوپر سے باہر سے تو یعنی کہ منہ اتنا ہے مگر آگے سے ہم اس کو چھوٹا سا پوائنٹی بنا رہے کو تو وہ ایک دم شارپ اس کے ساتھ ہوا مطلب نکل بھی جاتی ہے. تو جو ہماری ہیوینس بننی تھی وہ ہیوینس صحیح طرح بن ہی نہیں سکی، تو اور ذرا سا کم آواز ہوتی ہے اس میں دمہ میں پیش میں. یا قولو قولو، اب قول قول قولو قول قولو. دیکھیں اب تھوڑی سی ہیوینس کم فیل ہوئی ہوگی.
پھر لیٹر وتھ سکون یعنی کہ اگر اس پہ ساکن ہوتا ہے تو اس سے بھی کم ہیوینس فیل ہوتی ہے. اقوام اقوام اق قا کہا تو میرے ماؤتھ زبر کی طرح ساؤنڈ ہوتی ہے نا کلکلے کی, آپ نے دیکھا قا ہو گیا تو میں سے زبر کی طرح منہ کھل گیا. جب منہ کھل گیا تو جو پریشر بن رہا تھا وہ نہیں بن سکا صحیح طرح. تو اقوام پھر سب سے کم جو ہوتا ہے نا زیر میں ہوتا ہے. اس میں بلکہ اتنا باریک ہوتا ہے, وہ لائٹنس ہوتی ہے کہ سم ٹائم لگتا ہے لائٹ لیٹر ہی پڑھ رہے ہیں. قیلا قیلا, اب قیلا سے بتاتی ہوں, کاف کر لے لیتے ہیں. قیلا 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 قیلا, صرف یہ ہے کہ آپ ابھی دیکھیں کتنا لائٹ لگ رہا ہے کہ لائٹ ہی پڑھ رہے ہوں, مگر پھر بھی ہم اس کو قیلا نہیں کہہ سکتے. قیلا دونوں کو قیلا قیلا کہوں گی تو وہ فرق کیا ہوا. تو قیلا جب زبان اوپر کی طرف اٹھاؤں گی تو آپ کو آواز ڈفرنٹ کاف سے آئے گی, چھوٹے کاف سے. قی 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 اور کی قی قی, اور اس میں سب سے زیادہ کم ہوتی ہے قیلا قیلا. اس میں سختی اس سے بہت زیادہ نہیں لانی, جب زیر ہوتا ہے قیلا ہو جاتا ہے قیلا قی, یہ ذرا زور ہو گیا, یہ اب نارمل ہو گیا. تو اس میں پھر ہم بعض کو اس کو ادا کرنے میں بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں. قیلا قیلا قیلا, پھر میں نے کیا کیا, اب اس کی فوکس کرنے میں میں نے راؤنڈ بھی لپس کر دیے تو کوئی 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 کی آواز آپ کو آئی ہوگی قیلا. تو یہ آپ کو فرق نظر آیا ہوگا کہ سب سے زیادہ ہیوی آواز کب ہوتی ہے, جب مد الف کے ساتھ ہوتی ہے. پھر اس سے کم جب آگے لیٹر ود فتحہ, اور پھر تیسرے میں دمہ, پھر چوتھے میں جب ساکن, اور تیسرا کسرہ. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ اس کو سمرائز کیسے کر سکتے ہیں. پھر یہ ہوگا, یہ ہو گیا زبر الف سب سے پہلا, پھر دوسرا زبر, پھر تیسرا پیش, چوتھا ساکن, اور سب سے لاسٹ اس طرح. ٹھیک ہے, یہ آپ کو آ جائے گا, یہ اس کا آرڈر ہے. زبر الف زبر پیش ساکن زیر, اس کو اس طرح یاد کرنا ہے. اچھا یہ ان کی ایگزامپلس ہیں. پھر ایگزامپلس میں یہاں سے ایک دو ہی کر لیں گے, ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. البتہ یہ کوئی اور پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. قد, یہ پہلے بیچ میں سے آسان سے لے لیتے ہیں. قدری قدری, اغنا اغنیا اغنیا, اس طرح یہ تھرڈ والا, یہ نیچے حصی حصی حصیلا, اس میں مگر کیا مسٹیک ہو سکتی ہے, حصیلا حصی سی میں نے سین بنا دیا کیونکہ میں نے سوچا سپوز کہ میں سوچوں کہ نظر تو آنا نہیں ہے, لائٹ ہی لگ رہا ہے, تو میں سین ہی بنا دوں. نہیں, سین نہیں بنا سکتے. زبان کو آپ نے اسی طرح اٹھانا ہے. دیکھیں بلکہ میں سمجھانے کے لیے کہتی ہوں, سواد میں دیکھیں یہ شیپ ہوتی ہے نا ایکچولی, تو یہی زبان کی شیپ بھی ہو جاتی ہے, یعنی پیچھے سے اٹھی ہوئی, کہ سواد میں آپ کو زبان کی شیپ نظر آ جائے گی ہیوی لیٹرز والی. تو میں بھی اگر تو میں کیا ہوتا ہے, زبان ٹپ آف دا ٹنگ اوپر والے دانتوں میں لگتی ہے. سواد میں تو بالکل ٹپ آف دا ٹنگ نیچے دانتوں میں لگتی ہے, اور یہ سواد یہ ہے بھی نیچے. تو سواد تو میں آپ کو وہ ہیوی لیٹر کی شیپ بھی نظر آئے گی. اچھا یہ اس کو بھی ہو گیا. اس میں ٹائم لگ جائے گا, پھر آلریڈی کافی یہ کتنے لیٹرز ہیں, آپ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں. تو ہم نے اس کو انہی کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. استعالہ کیا ہوتا ہے, یہ دیکھیں حروف کا دباؤ, قطعی طور پر تعلق کی طرف ہونا, بالکل کلیئرلی تعلق کی طرف ہوتا ہے. دباؤ تعلق کی طرف ہوتا ہے, حروف کا دباؤ یعنی کہ جو پریشر آ رہا تھا نا اوپر جا رہا تھا, تعلق کی طرف تھا. اور دباؤ کیسے, پریشر مین ہے نا, تو ہوا سے ہی بنے گا نا. تو کیونکہ استعالہ کو ادا کرتے ہو زبان کا پچھلا حصہ اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے, جبکہ جو استعالہ استفال میں کیا ہوتا ہے, لائٹ لیٹر میں کیا ہوتا ہے, حروف کا دباؤ یعنی کہ ایئر پریشر جو ہوتا ہے تعلق کی طرف نہیں ہوتا, اس لیے کہ زبان سیدھی ہو گئی تھی نا. میں نے جیسے بتایا تھا پانی سیدھا ہی نکل گیا, کیونکہ زبان کا پچھلا حصہ حروف مستعال کو ادا کرتے اوپر کی طرف نہیں اٹھتا. یہ بھی یہیں پہ ہے, یہ انگلش میں ہے وہی سیم ہے. اچھا اطباق, آج ہم کم سے کم اطباق والا کر لیں. اچھا اطباق ہمارا ہو گیا آلموسٹ, تھوڑا سا ایک پارٹ ہم نے اس میں استفال میں کر لیا. اس میں پھر کیا ہوگا, اطباق میں لغوی معنی ڈھانپنا, کور کرنا.
اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے اس کو مطبقہ کہتے ہیں. ان حروف کو ادا کرتے ہوئے زبان کا درمیان، دیکھیں یہ درمیان حصہ ہے، پیچھے والے میں تھا جڑ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ زبان کا درمیان حصہ یہ تالو کی طرف اوپر کو تالو کو ڈھانپ لیتا ہے، یعنی اتنا اوپر چلا جاتا ہے کہ بالکل ایسا لگتا ہے بالکل کلوز ہے، ٹھیک ہے، بالکل کلوز ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف خوب موٹے پڑے جاتے ہیں، جیسے صراط تو سواد اور سواد صی، اور یہ 4 حروف ہیں جن کا مجموعہ صوت دف ہے. میں تو سواد توزہ کہتی ہوں بس، یعنی جوڑا مجھے زیادہ آسان لگتا ہے بتانا، سواد توزہ، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے ایکچولی، اچھا دوسرے بھی پڑھ لیتے ہیں. انفتاح اس کا اپوزٹ کہ کھلا رہنا، جدا رہنا، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے اس کو منفتح کہتے ہیں. اس فتح دیکھیں، فتح کھلنے کو بھی کہتے ہیں نا. سورہ الفاتحہ دیکھیں نا، فاتحہ کھلنے وہ سورج جس سے قرآن کھولا جاتا ہے نا، سٹارٹنگ، کھلنا اس کے اندر ہے لکھا ہو، کھلنا، جدا رہنا. جس حروف میں یہ صفت پائی جائے اس کو منفتح کہتے ہیں. ان حروف کو ادا کرتے ہوئے زبان کے درمیان اوپر کے تالو سے جدا رہتا ہے. اب یہاں بات بھی یہ ہوئی تالو سے جدا ہونا، جسے البیوت کی تا بیوت مطبقہ حروف کے علاوہ باقی 25 حروف منفتح ہیں، ٹھیک ہے. اس کو آپ نے ایک دفعہ اور بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. سم ٹائم ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ ایک جیسے پیچھے والی اور یہ والی انفتاح استفعال اور یہ سب ملتی جلتی لگتی ہے، مگر آپ نے یاد رکھنا ہے جڑ اور اس کا. اب اس کی ایگزامپل ایسے ہے توزہ کہ جیسے کہ یہ آپ دیکھتے ہیں نا دیگچی میں آپ دیکھیں، یہ جو دیگچی کے اوپر ہی ڈھکنا رکھا ہوا ہے، لڈ کی بات ہو رہی ہے. لڈ کتنا ہے، کلوز ٹو ڈھکنا دیگچی، اور اس میں پانی یہ جو بھی سالن یا سوپ ہے بھرا ہوا ہے، تو آواز کتنی اس میں جمع ہوگی، یعنی کہ بالکل کلوز ہو گیا. آپ دیکھیں اگر اس میں فیس پہ بھی دیکھیں تھوڑا سا یہ رہ گیا، تو جو آواز آتی ہے نا اچھی سی، وہ بھری آواز آ جاتی ہے، بہت زیادہ ہی بھر جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. ہیوی لیٹرز میں بھی کچھ سواد توزہ اور بھی زیادہ ہیوی ہیں، وہ بھی ہیوی ہے یہ بھی ہیوی ہے، مگر جو وہ باقی جو رہ گئے نا، کون سے غائن ہے نا، غائن رہ گیا، خا رہ گیا اور قاف رہ گیا، ٹھیک ہے. وہ مطلب وہ اس میں شامل نہیں ہے نا، تو وہ اس لیے کہ اس میں آگے زبان آگے کی طرف نیچے سے کھل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. غائن میں غا آپ ادا کر کے دیکھیں نا، یا غا آگے سے زبان کھلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. اور زبان میڈل سے بھی نیچے کی طرف ہوئی ہوئی ہے. خواہ میں بھی دیکھیں خواہ زبان یعنی میڈل سے نیچے کی طرف ہے. قاف میں بھی قاف نیچے کی طرف ہے. مگر سواد میں سو میں کیا ہوگا، زبان اوپر کی طرف ہو جائے گی. تو اسی طرح جیسے کہ دیکھتی ہے نا، اس میں یہ اس کے بالکل یعنی کہ گیپ ہی تھوڑا رہ گیا، ٹھیک ہے. سوپ بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے نوٹ کیا سوپ بھرا ہوا ہے، تو اس وجہ سے نیچے بالکل گیپ تھوڑا رہ گیا، تو اس میں بالکل گونج سی جیسے ہوتا ہے نا گونج آ جاتی ہے، اس طرح اس میں بھی آگے آواز اور موٹی ہو گئی، ٹھیک ہے. تو یہ آپ زبان اس کو لٹ کو سوچیں. اس بات ویسے جو جیسے پلیٹ ایک کے اوپر ایک رکھی ہوتی ہے نا، اس طرح یعنی بہت تھوڑا گیپ ہوتا ہے اس میں. تو خیر بالکل پلیٹ کے اوپر پلیٹ رکھیں تو بہت ہی ہوتا ہی نہیں گیپ نا. اگر سپوز ایک پلیٹ رکھی ہوئی اس کے پاس تھوڑا پیالہ سا رکھا ہوا ہے اس طرح، مگر جڑا سا، تو گیپ بہت کم ہوتا ہے. تو اس پہ گیپ کم ہوتا ہے، ٹھیک. اس کے پکچرز بھی ہم دیکھیں گے نا، اور بھی تو ابھی سمجھ آ جائے گا. یہ انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے کہ سواد ہوتے ہیں. تو باقی پھر انفتاح کون سے لیٹر ہو گئے، جو الف با تا سا جو بھی ہیوی لیٹر بھی اس میں ایڈ کر دیں گے، وہ والے غین خا اینڈ قاف، تمام آل لائٹ لیٹرز پلس یہ دیکھیں لائٹ لیٹرز میں لکھ دوں گی جتنے بھی لائٹ لیٹرز ہیں، اور اس کے علاوہ غین خا قاف بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ یہ یاد رکھیں، یہ بھی فرق ہے نا اوپر استفعال انفتاح میں. استفعال میں سارے ہیوی لیٹر، استفعال میں وہ تھا ہو گیا. یہ دیکھیں استعالہ میں all heavy letters غین خا عین ہا خصہ دخن کیس، جبکہ استفعال میں غین خا نہیں ہے نا، جو پیچھے والے تفخیم لیٹرز تھے. جبکہ جب ہم اطباق لیتے ہیں تو پھر وہ اس کے لائٹ لیٹرز کے ساتھ غین خا قاف کو بھی ایڈ کر دیتے، تو وہ انفتاح ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جس میں زبان کے آگے سے کھلا رہ جاتا ہے، یعنی کہ پیچھے سے تو جڑ بلند تھی مگر آگے ایسے ہو گیا، ٹھیک ہے نا،
हैवी इनकी हैवी लेटर्स की बात कर रही हूँ कि हैवी लेटर्स में पीछे से तो बुलंद था मगर वो आगे से नहीं था, जबकि स्वादा तौजा में क्या हो, पीछे से तो बुलंद था मगर आगे से भी, मिडल से भी, ये मिडल पार्ट है, यहाँ से भी बुलंद है। तो इससे क्या हुआ कि गैप बीच में ऊपर तालू में और इसमें थोड़ा सा रह गया, तो इसमें एक भारी सी आवाज आ गई और भी हैवी हो गया। तो आपको ये फील होगा हैवीनेस इसमें। समझ आ गया आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इसी तरह इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि जो मैंने आपको कहा था कि इनफताह लेटर यानी जो इसके लाइट लेटर्स है जो कंपैरेटिवली, वो एक्चुअली लाइट लेटर्स प्लस गाइन खा काफ है, ठीक है ना। तो ये वैसे तो हैवी लेटर्स होते हैं मगर यहाँ पे हम किस बेस पे इनको इस कैटेगरी में डाल रहे हैं कि इनमें जबान का मिडिल पार्ट ऊपर नहीं उठता, वो नीचे चला जाता है, आप वो स्लोप की तरह ऐसे करके, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया है कि जो ये लेटर इनफताह लेटर कौन से होते हैं, लाइट इस्ताला प्लस इनफताह, नहीं हैवी लेटर्स की बात, तो इस्ताला प्लस इनफताह और गैन क़ाफ और इस्तफाल इनफताह में क्या होता है, यानी कि ये लेटर्स होते हैं, बाकी लेटर्स होते हैं। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन दिस, ये इंपॉर्टेंट है। कभी आपके पास सामने पिक्चर आए ना, मैं भी बाद में, अभी तो नहीं, बाद में आपसे क्वेश्चन पिक्चर भेज के कर सकती हूँ कि आप बताएं कौन सा लेटर है। तो देखिए जब भी स्वाद दाद तौजा होते हैं ना, उस पे एरो ऊपर होता है क्योंकि वो हवा ऊपर की तरफ उठ रही होती है। तो ये जौ तो लिखा हुआ मगर जितने भी है ना स्वाद दाद तौजा, उसमें एरो ऑलवेज ऊपर होगा 90 के एंगल पे, समझे, बिल्कुल सीधा ऊपर जा रहा है। तो ये जौ है मगर सब बाकी जितने भी स्वाद दाद भी देखेंगे ना, वहां भी मेनली ये होगा। जबान की शेप थोड़ी डिफरेंट होगी बट एरो ऊपर जाएगा, हवा का दबाव ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है। क्योंकि आगे स्लोप उस तरह नहीं बन रहा ना कि जो कि जैसे गाइन में था या किसी में, तो ये इस तरह उठता है, जबकि कॉफ का देखें स्लोप इस तरफ जा रहा है। ये हैवी तो शो कर रहा है, ठीक है, ये हैवी शो कर रहा है बट ये इतबाक शो नहीं कर रहा है, इतबाक में सीधा चला जाता है। पहला गौ में भी हैवी भी शो कर रहा है और मगर ये उसमें फर्दर हैवी और भी ऊपर हवा, आवाज और भी ऊपर उठ गई, जबकि इन जो जितने लाइट लेटर्स उसकी डायरेक्शन सीधे नीचे की तरफ होती है, ठीक है, सीधी होगी या नीचे होगी बट वो ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, ये ऊपर नहीं जाएगी। तो आपने याद रखना स्वाद में एरो ऊपर जाता है क्योंकि आवाज बिल्कुल ऊपर उठ रही होती है। जैसे कि मस्जिद में वो बने होते हैं ना, ये मेहराब सी होती है, वो राउंड होती है, कभी आपने देखी हो राउंड में, जैसे मस्जिद सऊदी अरब में भी जैसे मस्जिदें हैं इस तरह, क्योंकि पहले अजान होती थी ना, माइक तो नहीं होते, पुराने टाइम की बात है। तो ये शेप्स ऐसी होती है कि हवा आवाज को भर देती है, ये इसलिए ऐसे बने होते हैं मस्जिदों में भी, ठीक है। तो ये शेप ये वही है जो मस्जिद में मेहराब के, और वो जो होता है टॉम, वो बाहर की तरफ ऊपर जो बना होता है मस्जिद के टॉप पे जो होता है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो गुंबद। हाँ जी, गुंबद। गुंबद ऑलवेज ऐसे शेप में होते हैं क्योंकि इसे आवाज भरती है, वो आवाज को बढ़ाने के लिए होते हैं, आपने ऐसे ही देखे होंगे। तो वो गुंबद का आप समझ लें हैवी लेटर्स, ठीक है, हैवी लेटर्स। अच्छा, एवरी लेटर्स ऑफ इतबाक इज अ लेटर ऑफ इस्ताला एंड नॉट वाइस वर्सा। अब देखें एवरी लेटर ऑफ इतबाक कौन से होते हैं, यहाँ मैं दिखा देती हूँ, मैं लिखती नहीं, लिखवा है। देखो इतबाक के लेटर्स कौन से होते हैं, ये सौ दो तौज़ा, ठीक है, वो मोटे लेटर्स हैं। उसको और पीछे क्या लिखा हुआ है, एवरी लेटर ऑफ इतबाक इज अ लेटर ऑफ इस्ताला, यानी कि वो हैवी भी है। इस्ताला का मतलब क्या होता है, हैवी, है ना। इस्ताला आप समझे कि ये इस्ताला की स्पेलिंग, इस्ताला की स्पेलिंग यहाँ, इस्ताला का मतलब होता है हैवी, और हैवी कौन से होते हैं, खुस्सा खुस्सा खुस्सा, मैं इसको इस तरह लिखूँ, सौदत तौज़ा और क़ाफ और ग़ैन, इससे मुझे आसान लगता है पेयर के फॉर्म में, आपको भी आसान लगेगा कि सब ये लेटर हैवी होते हैं इस्ताला। और दूसरे जबकि हम अगर इतबाक में देखें तो उस इतबाक में क्या आता है, इतबाक में भी हैवी है, वेरी हैवी, आप समझे, वेरी हैवी या मोर हैवी है, वेरी हैवी। इसमें भी सौद दौद तौज़ा, ठीक है, तो ये दोनों में है ना। तो तमाम इस्ताला लेटर जो होते हैं वो इतबाक नहीं होते। क्या मतलब है, गैन इतबाक नहीं है, इसी तरह खौ इतबाक नहीं है, खौफ इतबाक नहीं है, है ना।
یہ ہم کہیں گے کہ تمام استعالہ لیٹر جو ہوتے ہیں اطباق نہیں ہوتے. اس کے ایگزامپل غین اطباق نہیں ہوتا. مگر اس کا اپوزٹ بولیں، سپوز اسی کو میں الٹا کر کے بولوں کہ تمام اطباق لیٹر یعنی استعالہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ جو اطباق صاد و توزہ وہ ہیوی تو ہے مگر اس استعالہ کی لسٹ میں بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سمجھ لیں، ویسے کنفیوژن آپ کو لگے گی تو مگر آپ اس کو دیکھ لیں کہ صاد توزہ اگر ہم اس میں دیکھ لیں پکچر میں بھی ریڈ کلر سے بتائے ہیں. اور ٹھیک ہے، اب وہ جو ہیوی لیٹر جو ہے نا 7 ہے اس طرح دیکھتے ہیں اس میں بھی نظر آ رہے ریڈ کلر سے. ٹھیک ہے، مگر تو یہ اس طرح آپ کو دیکھ لیں، اور اس کا الٹ بھی انہوں نے یہاں بتا دیا. ٹھیک ہے نا، خود ساتھ یہ وہی یہی بات جو میں نے آپ کو لکھ کے بتائی نا، وہی کہ تمام جو موٹے لیٹرز ہوتے ہیں وہ استعالہ ہوتے ہیں، مگر وہ ضروری نہیں کہ وہ مطبقہ اطباق بھی ہوں، یعنی کہ جیسے خا اطباق نہیں ہے، غین اطباق نہیں ہے، اور قاف اطباق نہیں ہے. تو خیر اس کو آپ کو بہت زیادہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. اچھا، اس کو اب یہ ریزلٹ آف استعالہ. استعالہ ہوتا ہے ایک حرکت، استفعال میں بھی ایک حرکت ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کی زبان موٹی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، استعالہ اور قا خا ہے نا، اس میں آپ زبان بلند کریں تو یہ ہے نا، یہ حرکات ہے، یعنی حرکات زیر زبر پیش کی بات نہیں کری، یعنی کہ منہ میں حرکت ہے نا، منہ میں حرکات ہو رہی ہے نا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی لیٹر یا تو موٹا ہو جاتا ہے یا باریک ہو جاتا ہے. یعنی کہ زبان اگر ہم نے بلند کی تو اس کی وجہ سے آواز موٹی ہو گئی، مفخم ہو گئی. تفخیم میں لکھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے، کوئی بھی ہم نے جب آواز کو جڑ کو بلند کیا، یعنی میں نے ایک کام کیا، اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ آواز موٹی ہو گئی. اسی طرح ریزلٹ آف استفعال، یعنی کہ جب بھی میں نے بلند نہیں کیا جڑ کو تو از لائٹنس اور ویکنس. تو اس کے کیا ہوا، جب میں نے بلند نہیں کیا تو ہلکی لائٹ آواز آئی، باریک. ٹھیک ہے، اور باریک کو کیا کہیں گے، بس باریک آواز آ گئی نا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں، ویسے ہم نے بعد میں پڑھیں گے، ترقیق. اگر بھی ابھی آپ کو نہیں بھی آ رہا تو کوئی بات نہیں. یعنی کہ بات ہے کہ ریزلٹ استعالہ کام ہے، اس کی وجہ سے آواز موٹی ہو جاتی ہے. یہاں یہ مطلب ہے کہ ریزلٹ آف استعالہ، جیسے کہوں کہ میں بہت زیادہ کھانا کھاتی ہوں، میں بہت میٹھا کھاتی ہوں، یہ میری حرکت ہے اور اس کی وجہ سے میں موٹی ہو گئی ہوں. یعنی موٹا ہونا آپ کو نظر آ رہا ہے، بٹ ایکشن کیا تھا، کھانا کھانا بہت زیادہ، چینی کھانا، جو بھی. تو استعالہ کام ہے جس کی وجہ سے آواز موٹی ہو جاتی ہے. استفعال سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں کھاتی، میں نارمل کھاتی ہوں، میری اچھی ڈائٹ ہے، میں ایکسرسائز کرتی ہوں. یعنی دیکھیں آپ کو ایکشن نظر آ رہا ہے. تو ایکشن کی وجہ سے کیا ہوا کہ میں اسمارٹ ہوں. ویسے میں نہیں ہوں مگر میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں کہ جب ہم یہ استفعال استعالہ ایکشنز ہیں، کوئی کام حرکت ہے جس کے نتیجے میں ہمیں جو نظر آتا ہے اس کو وہ یہ لکھا ہوا کہ ریزلٹ آف استعالہ از ہیوینس، کہ جب ہم بلند کرتے ہیں جڑ کو تو اس کی وجہ سے موٹی ہوتی ہے آواز. اور جب ہم ریزلٹ اس کے نتیجے میں، ریزلٹ کا مطلب نتیجہ، تو نتیجہ جب ہم استفعال کا ہوتا ہے یعنی کہ جب زبان نیچے رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے آواز لائٹ ہوتی ہے. تو استعالہ از دا رائٹ آف دا لیٹر اینڈ تفخیم از دا ڈیو. یہ آپ تھوڑا سمجھ لیں کہ اب خواہ ہے اس کا حق بنتا ہے، اس کا رائٹ کا مطلب حق ہے، یعنی اس کا حق ہے کہ اس کی وجہ سے ہم زبان کو پیچھے سے اٹھائیں، جڑ سے اٹھائیں. اس کا حق ہے کہ ہم زبان کو اٹھائیں، یعنی یہ بھی ایکشن ہی ہوا نا. اور تفخیم از ڈیو، یہی بات ہوئی ریزلٹ، کہ ہم ریزلٹ میں کیا ملے گا، ہمیں تفخیم ملے گی، ہیوی لیٹر ہو جائے گا. اور استفعال از دا رائٹ، یعنی کہ کوئی لیٹر با ہے، اب اس کا حق ہے کہ ہم اس کو با کہیں، یہ لائٹ کہیں، با نہیں کہیں، یا با نہیں کہیں، یا فا نہیں کہیں. یہ اس کا حق ہے کہ ہم اس کے لیے زبان کو نیچے رکھیں، اور اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملے گا کہ وہ لیٹر لائٹ ہوگا، ترقیق ہوگا. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، بس ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ. آگے وہ چیز چھوٹی ہے، انشاءاللہ ہمارا ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. تھوڑا سا بس آپ میرے ساتھ برداشت کریں، بیئر ود می. اچھا، اطباق، اس کو دوہرا لیتے ہیں. اطباق کے حروف کی آواز کا انحصار زبان اور تالو کے درمیان ہے. ٹھیک ہے، زبان اور تالو کے درمیان ہونا ہے. تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ زبان اور تالو کے درمیان آواز اچھی طرح بھرتی ہے، اور انفتاح کے حروف کی آواز کا زبان اور تالو کے درمیان انحصار نہ ہونا.
یعنی وہ مخرج پہ اتنا انحصار نہیں کرتا اس طرح، اس وجہ سے باقی حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ آواز اسپیس اتنی نہیں بنتی. اور یہ انگلش میں ہے، اس کو بھی میں سے رہنے دیں، آپ کنفیوز ہوں گے. اچھا اب اسمات دیکھتے ہیں، یہ لاسٹ ہے الاسمات الاطلاق. ٹھیک ہے، اطلاق اس کا مطلب صفات لازمہ متضادہ کی آخری ہے. اطلاق لغوی معنی پھسلنا، ٹھیک ہے، پھسلنے کو کہتے ہیں. اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے اس کو مزلقہ کہتے ہیں. یہ حروف ہونٹوں اور زبان کے کنارے سے بہت سہولت سے پھسل کر ادا ہوتے ہیں. جیسے علیہم کی میم حرف مزلقہ 6 ہیں، جن کا ہے فر من لب، فا را میم نون لام با. ٹھیک ہے، یہ وہ لیٹر ہیں جو آسانی سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ پریشان نہ ہو کہ پھر میں سپوز آپ کا لیسن سن رہی ہوں تو میں کہوں گی آپ نے نا اطلاق کیا ہے، آپ نے اسمات نہیں کیا. یہ جو ہے یہ قاعدے جو ہے نا یہ تھوڑے سے ہائی لیول کے ہیں، یعنی کہ علماء کو تھوڑا انداز سمجھ آ جاتا ہے، غور سے دیکھ سنیں. بے خاص میرے لیول کے لوگ نہیں سمجھ سکتے. بس یہ کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی لیٹر جو آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں تو ان کو اطلاق کہتے ہیں. وہ ایسی جگہ پہ ہیں کہ وہ آسانی سے پھسلتے ہوئے ادا ہو جاتے ہیں، ان میں کوئی تکلیف نہیں ہمیں کرنی پڑتی. اور جو باقی لیٹرز ہیں ان کو اسمات کہتے ہیں. لغوی معنی رکنا، خاموش رہنا، اور جس حروف میں یہ صرف پائی جائے ان کو مسمح کہتے ہیں. یہ حروف اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماعت سے ادا ہوتے ہیں. جیسے والضالین کا دعا دیکھیں، دیکھنے میں تھوڑی تکلیف ہوئی. دعا میں سب کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، یعنی مشکل ہوتی ہے. یعنی آپ سب نے اسمات مشکل کا مطلب ہے اور اطلاق آسانی. تو مزلقہ 6 حروف کے علاوہ باقی 23 حروف ہے. تو اس میں پھر کیا ہوگا، اس کو یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک تو خیر یہی ہے فرہ من لوب یاد کر لیں، مگر اس طرح ایک دم یاد کیسے کرتے ہیں؟ وہ جو آپ کو یاد ہے لپ لیٹر کون سے تھے، شفوی لیٹر؟ جی فا میم اور فا میم میم با اور واو فا. واو. اچھا میں اس کو بھی میں ہر چیز کو آسان کر رہا تھی. میں با میم فا واو کرتی ہوں کہ جب کہیں بم گرتا ہے تو ہر چیز فو کر کے اڑ جاتی ہے. میں نے اس طرح یاد کیا ہے کہ بم فو، تو وہ بم گرتا ہے تو آپ دیکھیں ہر چیز اڑ جاتی ہے. جو اگر کسی پہاڑی پہ بھی ساری مٹیاں اڑ جاتی ہیں تو اس طرح. تو یہ لیٹرز ہیں، اسی میں بھی یہ لیٹرز ہیں ایکسیپٹ ایک کے دیکھیں با میم اور اس کے بعد فا اور واو نہیں ہے. ٹھیک ہے، واو نہیں ہے، بس یہ واو نہیں ہے. تو میں لپ لیٹر آپ سمجھ لیں، شفوی لیٹر نظر آ رہے ہیں آپ کو. پھر کیا رہ گیا اس کے بعد؟ یہ ہو گیا با میم، یہ ہو گیا، پھر را لام رہ گیا. ٹھیک ہے، را لام. ٹھیک ہے، اور باجی نون بھی ہے، جی نون بھی نون، ساتھ ہے. ہاں جی، را لام نون. اور یہ دیکھیں ٹپ آف دا ٹنگ کے پاس ہوتے ہیں، ار ال ان، ار ال ان. ٹھیک ہے، یہ لیٹرز تو اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں کہ کچھ لیٹر لپ لیٹرز ہیں، شفوی لیٹرز ہیں، اور باقی را لام نون. ٹھیک ہے، را لام نون. یہ را لام بلکہ وہ بھی ہے نا، وہ والے لیٹرز یرملو ادغام بلا غنہ والے ہے نا. اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں، مگر جس طرح بھی آپ کو آسان لگے. مگر یہ فرو من لب یہ تو وہ ہے نا جو کہ تجوید میں لکھا ہوتا ہے. تو یہ میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنی مرضی سے بھی بنا سکتے ہیں. جیسے میں نے بم فو بنایا، میں بچوں کو بھی اس طرح سکھاتی ہوں کہ بم جب ہوتا ہے تو پھر وہ اوپر اڑ جاتی چیزیں فو کر کے. اچھا یہ اسی کی ڈیفینیشن ہے، بس یہ آئی تھنک ہاں جی ختم ہو رہا ہے، آخری ہے. اچھا اسمات دا فاربیڈن، دا منع. اچھا اس کا مطلب ہے ایبسنس. اس کو آپ رہنے دیں میرے خیال سے. اس میں اب ہم یہ اس کا یہ جو ہے نا نیچے آگے یہ ہم کل کریں گے، یہ کل کریں نیکسٹ ویک. صفات غیر لازمہ غیر متضادہ، اس کو ہم دیکھتے ہیں اس سے پیچھے والا. یہ میں نے آپ کو نوٹس بھیجے ہیں، اس میں یہ نہیں بھیجا. میں نے اسی لیے نہیں بھیجا تھا کہ آپ سے وہاں سے دیکھ کے خود ہی سے وہاں سے نہ نکلیں، خود ہی سوچیں. اب ہم دیکھ لیتے ہیں ان تمام صفاتوں کا یہ سمجھے کہ مجموعہ آ گیا، ایک طرح سے سمری آ گئی. حروف ماجورہ اب یہاں سے اچھا رائٹ اردو اسٹائل میں یہیں سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں کہ جتنے بھی نمبر یہ لکھا ہوا ہے کہ کتنے حروف ہیں کسی میں، یہ صفات ہے، ان کے نام ہیں، اور اس میں کون سے لیٹرز ہیں. جو میں آپ سے چارٹ بنوا رہی تھی ہے نا، تو اس میں یہ سارا اب یہاں پہ سمجھے اس کا خلاصہ ہے کہ
حروف مجہورہ یعنی جہر والے لیٹرز 19 ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ یہ والے ہیں، ٹھیک ہے، جہر والے. اور رخاوہ 16 ہے. رخاوہ کے اندر 16 حروف ہوتے ہیں. وہ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ والے. میں سارے پڑھوں گی تو ٹائم لگے گا، میں صرف کاؤنٹ کر دیتی ہوں اس والے کو نا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. یہ 16 آ گئے. اچھا مستفلہ یہ لائٹ لیٹر مستفلہ اور 22 ہے، یہ سارے اس کی لسٹ آ گئی. اور منفتح 25 ہے، ان کی یہ لسٹ آ گئی. اور یہ والے سب آپ دیکھ لیں. محموسہ حسو شکن سکت یہ کتنے 10 ہم نے پڑھا تھا. اور شدیدہ عزیز و قدم بقت 8 ہے. اور پھر یہ اس طرح یہ اسی میں ان کے یہ لکھ دیا تو یہ لسٹ ہی ہو گئی نا. انہوں نے الگ سے لسٹ نہیں لکھی نا، کیونکہ اس کو انہوں نے ورڈ بنا کے لسٹ لکھا ہوا تھا. تو لن عمر 5 ہو گئے. تو یہ خود صادق مستعار یہ 7 ہو گئے. اور مطبقہ سعدہ توازہ 4 ہے. اور فر من لب کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. تو یہ اس کا پورا اس کا سمری آ گئی. اگر آپ اس کو دیکھیں اور اس کو دیکھ کے آپ نے ہوم ورک میں نہیں بنا، وہ چارٹ کمپلیٹ کرنا ہے سب نے، مگر اس کو دیکھ کے نہیں، آپ نے اپنے دماغ سے کرنا ہے. لائک آپ لسٹ میں خود ہی لکھیں گی کہ اب جو آج ہم نے پڑھے کہ ہیوی لیٹرز کون سے ہیں، خود صادق کیس لکھ دیں. پھر اس کے اپوزٹ خود ہی سوچیں کہ اس میں الف نظر نہیں آ رہا تو میں اچھا وہاں لکھ دیتی ہوں، با نظر نہیں آ رہا تو میں وہاں لکھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے. اور چارٹ بنانے میں دیکھیں میں اسی لیے آپ کو کہتی تھی کہ نیم ضرور یہ نا فحاسو شکل سقط یہ جو بھی آپ اپنا بنائیں اس کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے. جب آپ فل کریں گے نا تو جیسے آپ کو میں کہوں گی کہ چارٹ میں فل کریں کہ محموسہ لیٹر کون سے ہیں، آپ کے مائنڈ میں ہوگا فحاسو شکل سقط، تو آپ کیا کر دیں گے؟ جیسے یہاں پہ ہم جہاں آ گیا، یہاں پہ شدہ رخوا ابھی اسی کو رکھتے ہیں، شدہ متوسط جو ہم نے کر چکے رخوا، کہ باقی آپ نے خود کرنا ہے. یہ الف با تا سا پورا لکھیں گے، الف با تا سا جیم ہا خا جتنا میں لکھ سکتی ہوں، دال دال اس طرح کر کے. اب ہمس میں آپ فوراً سوچیں کہ ہمس میں کیا تھے، فحسو شکن سقط. آپ پہلے فا سوچ لیں جلدی سے، اس کے آگے فا لکھ دیں، یعنی فا سپوز یہاں تھا آپ یہاں لکھ دیں ہمس، فہا ہا اس کے آگے ہمس، جہاں جہاں ہم پہلے ہمس کو فل کر لیں. ہمس پھر سا ہے ہم، پھر ہے شین، سپوز نیچے شین تھا ہمس، سارے ہمس کو فل کر لیں. پھر جو رہ جائیں گے وہ خود بخود ظاہر بات ہے کہ جہر ہوں گے، یعنی آپ کو زیادہ سوچنا ہی نہیں پڑے گا نا. تو آپ پہلے ایک جلدی سے ایک صفت کو پوری کمپلیٹ کر دیں، پھر اس کے بعد سب کو بس جہر جہر لکھتی جائیں تو میرے خیال سے زیادہ آسان ہوگا. اس لیے میں کہتی ہوں یہ کریں. اسی طرح شدہ متوسط رفع میں پہلے کہ شدہ کون سے ہوتے ہیں، اچھا پھر یاد کریں. اچھا وہ جس طرح بھی میں نے یہ کہا تھا نا کلکلہ لیٹر سے، تو آپ قاف تا با جیم دال کو فل کرنا شروع کر دیں، وہاں شدہ لکھنا شروع کر دیں. پھر اس کے بعد سوچیں کہ اچھا متوسط لیٹر کون سے تھے، لن عمر لام نون آئین میں مل کر فوراً جلدی جلدی وہ فل کر دیں اور باقی رخوا رہ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر جو خالی جگہ ہے وہ رخوا ہے. اتنی آسانی سے بھی یہ فل ہوگا. اور یہ ہم نے بنانا ضروری ہے کیونکہ اس کے بیس میں نے کہا تھا ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا لیٹر جو ہے قوی ہے، یعنی کہ بہت اسٹرانگ سا لیٹر ہے، اور کون سا ویک سا ہے. جیسے ہا ادا کرتے ہوئے ہمیں یہ وہ والا ہا، یہ والا ہا اتنا ویک ہے کہ ہمیں پریشر دینا پڑتا ہے، تو وہ ہمیں وہ ایکسٹرا ہیلپ دینی پڑتی ہے. تو یہ چیز ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور پھر یہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ہوگا کہ یہ باقی جو جن کی کوئی اپوزٹس نہیں ہیں، سفیر کا اپوزٹ کچھ نہیں ہے، قلقلہ کا اپوزٹ کچھ نہیں ہے، یہ سب کا یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک کریں گے. الحمدللہ اللہ کا شکر، الحمدللہ متضادہ والی ہماری فنش ہو گئی ہیں، غیر متضادہ بھی ہماری رہتی ہیں. اس میں کسی کو ہم وہ کچھ کوشچن ہے تو پوچھ لیں، اور پھر اس کے بعد ہم پھر اس کو فنش کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. یہ جو آخری آپ نے بتایا نا خیرن. اس کا اتنا کلیئر نہیں ہوا، پلیز اس کو تھوڑا سا بتائیں گے. اس اسمات کو کا اچھا اسمات یہ وغیرہ جو کا لاسٹ تھا نا اسمات، اچھا اس کو اس کا یہ مجھے ہے تھوڑا اچھا یہ ازلاق اور اسمات. ازلاق میں ہوتا ہے ہر لفظ اتنی آسانی سے ادا ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی. ٹھیک ہے. یہ آپ کوشش کے بیس پہ آپ کریں. ٹھیک ہے. کوشش اور آسانی یہ آپ دماغ میں رکھیں. ٹھیک ہے. ازلاق میں. اسمات میں آپ کوشش کر رہے ہیں، ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کوئی ایکشن اس طرح نہیں ہے.
اور یہ آسانی سے نہیں، تھوڑا قدر مشکل، بہت مشکل تو نہیں، اس میں کچھ مشکل اور آسانی کا ٹاپک ہے ایکچولی. یعنی کہ اف فرمن لب کو آپ دیکھیں نا، اف ار ام ان ال اب، تو یہ سارے لیٹر اتنی آسانی سے ادا ہوتے ہیں کہ آپ کو زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایون آپ دیکھیں بچے بھی یہ لفظ بول دیتے ہیں. اسی دیکھیں ماما ماما بابا، ابو امی، اور مدر، اور خیر انگلش میں با سے تو خیر نہیں ہوتا، ڈیڈ بابا کے سینس میں، مگر یہ ایسے لیٹرز ہیں کہ بچوں کو اسی لفظ سے ہمیں سکھایا جاتا ہے نا کہ ان کے لیے با اور میم بولنا آسان ہوتا ہے. ان میں کوئی ایسی چینجز منہ میں نہیں کرنی پڑتی کہ جو کہ بچے کو سمجھنا ہے. تو یہ لفظ، یہ حروف آسانی سے ادا ہوتے ہیں اس سینس میں. تو بلکہ تو توتلے بچے را بھی بولتے ہیں نا، کافی کچھ اور لفظ کو را بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹوٹا پھوٹا ہی ہوتا ہے، مگر یہ لفظ ایسے جو اس میں زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی. ٹھیک ہے، تو بچے بھی ادا کر لیتے ہیں. میلا، کہتے ہیں میلا نام فلانا فلانا ہے، میلا نام شاہدہ ہے، میلا ہے نا، میرا میلا، اس طرح بولتے ہیں. اس طرح اسمات وہ لفظ ہیں کہ جس میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے بولنے میں. دعات کی سب سے بڑا بات ہے کہ ابھی تک ہمارا ٹھیک نہیں ہوا. اسی طرح تو ہیوی کرنا ہمیں مشکل ہوتا ہے نا، ہیوی کرنا جو بھی ہے، کوئی بھی ہیوی لیٹرز اس کو ادا کرنا کہ پیچھے سے میں کہوں کہ آپ نے ایسے کرنا ہے پھر ایسے کرنا ہے، آپ پریشان ہی ہو جائیں. تو اس میں پریشانی تھوڑی سی ہوتی ہے، یہ مطلب ہے. اور دیکھیں فرمن لب میں صرف را ہیوی ہے ویسے تو، فرمن لب، مگر باقی سب لائٹ ہیں. اور را دیکھیں اصل ہم پاکستانیوں کے لیے را ہیوی مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم را کہتے ہیں نا، را، ادروائز را ہی ہوتا ہے. عربی اس کو مطلب اس کا پہلا ڈیفالٹ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہوتا ہے را ہے. تو یہ ہوتا ہے. اور یہ لپ لیٹر جیسے ہے نا، میں نے کہا بامفو والے با میم وا، یہ اس لیے بھی آسان ہوتے ہیں کہ یہ لپس کے کلوز ہوتے ہیں. لپ لیٹر یا لپ لیٹر کے کلوز لیٹر، ٹھیک ہے نا. یہ لپ لیٹرز ہیں نا، پہلے والے شفوی ہیں اور یہ بالکل زبان ہونٹوں کے قریب، ہونٹوں سے یہ دار ہے نا، با ما فا. اور را لام رو یہ بھی اس کے بالکل قریب ہے، بالکل قریب ہے، یعنی کہ دور جانا نہیں پڑتا، اس لیے آسان ہے. ار ال ان، اس لیے آسان ہے. جبکہ باقی لیٹرز ہیں نا، وہ اس میں ہمیں تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے. دعات کے لیے پوری زبان سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. اسی طرح لام، نہیں لام کہہ رہی ہوں، تا تا، اس میں کچھ نہ کچھ پریشانی ہوتی ہے. یہ اس کو آپ کو میں نے یہ بھی کہا نا، اس لیے میں اس کو جلدی تیزی سے گزر گئی کہ یہ اس میں ہمیں مطلب اتنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا. یہ صرف ایک صفات ہے، بلکہ جو تجوید کے علماء ہوتے ہیں نا، اس صفات کو تو تجوید میں کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. ایکچولی یہ گرامر کے پوائنٹس ہیں ایکچولی، مگر اس کو اس لیے اب لکھنا پڑتا ہے کیونکہ یہ جو پیچھے کے علماء ہیں نا، پرانے علماء تجوید کے، انہوں نے اس کو اس چیپٹر میں شامل کیا ہے. ادروائز یہ گرامر کے پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے، گرامر کا یہ ٹاپک ہے. ہم نے اس لیے اس کو شامل کیا ہے سب نے کہ اس کو ان علماء نے شامل کیا، تو ہم نے بھی اس لیے کیا ہے کیونکہ ان کا پھر کور نہیں ہوگا نا ساری چیزیں. یہ اس لیے آپ اس میں تھوڑا سا بس یہ آپ یہ سمجھیں کہ فرو من لب جو ہے وہ آسانی سے ادا ہوتے ہیں، اور جو قسمات ہے اس میں تھوڑی سی کوشش ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم ہی کنفیوز ہوتے ہیں. جیسے ہماری ٹیچر نے کہا کہ واؤ میں بھی تو کوئی مشکل نہیں ہو رہی نا، مطلب وہ بھی خود کنفیوز تھی کہ واؤ کو کیوں نہیں شامل. شفوی لیٹر میں واؤ ہے، وہ تو اتنی آسانی سے ادا ہوتے ہیں، باؤ تاؤ سو، دیکھنے میں کتنا آسان ہے، مگر پتہ نہیں کیوں نہیں ادا کیا. یہ تو علماء ہی کو پتا ہوگا نا. بس یہ اس کو آپ اس ٹاپک کو بس اتنا ہی کر لینا تو بھی کافی ہے، کیونکہ اس میں ہم نے کوئی ایکشن لینا ہی نہیں ہے. میں آپ کو کبھی کہوں گی نہیں کہ اچھا آپ نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. یہ ٹاپک ہی گرامر کا ہے، ہمارا تجوید کا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، آپ سمجھ آئے گا آپ کو؟ جی وہی ہے کہ اچھا، کسی اور کا کوئی کوشچن؟ اچھا نہیں ہے اس کا. چلیے پھر میں دعا کر دیتی ہوں. اس کے بعد پھر کسی نے کوئی کوشچن اور کوئی کرنا ہے اور کسی اور ٹاپک پہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو فنش کر دیں گے، اور جس نے جانا وہ جا بھی سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.